یوٹیوب چینل ڈیپ ڈائیو اردو پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان، اور آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ ایک ایسی کتاب جو نہ صرف تاریخی طور پر اہم ہے بلکہ آج بھی میرے خیال میں بہت ریلیونٹ ہے۔ جی بالکل۔ ہم بات کر رہے ہیں سید امیر علی کی مشہور زمانہ کتاب دا اسپرٹ آف اسلام کی۔ یہ کتاب پہلی بار غالباً 1890 کے آس پاس آئی، اور پھر 1902 میں اس کا ایک ریوائزڈ ایڈیشن یعنی نظر ثانی شدہ ایڈیشن سامنے آیا۔ اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس چینل پر ہم اس پوری کتاب کا آپ کہہ لیں ایک تفصیلی جائزہ لیں گے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اردو زبان سے محبت رکھتے ہیں اور اس اہم کتاب کے جو مندرجات ہیں انہیں آسان اور دلچسپ انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت اچھا خیال ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مصنف سید امیر علی نے یہ کتاب لکھی تو انگریزی میں تھی، ہے نا؟ جی ہاں بالکل، انہوں نے خاص طور پر انگریزی میں لکھی۔ چند رسومات کا مجموعہ نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے جو ایک گہری اخلاقیات ہے، ایک فلسفہ ہے، اس کو سامنے لایا جائے۔ بالکل، اور مصنف خود بھی کتاب کی پروفیس میں یعنی دیباچے میں اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ صاف لکھتے ہیں کہ ان کا مقصد پیغمبر اسلام اور ان کے اہل بیت کے جو فلاسفرز ہیں ان کے ذریعے پیش کردہ اسلام کو سامنے لانا ہے۔ مطلب وہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات اور جو روحانی امنگیں ہیں ان کو بیان کرنا چاہتے تھے، نہ کہ صرف وہ ظاہری اعمال اور رسومات جو بعض اوقات اصل روح پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، دیباچے میں مصنف ایک اور بڑی اہم بات کرتے ہیں۔ وہ ایک مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے زمانے میں بہت سے مسلمانوں کے لیے اسلام ایک طرح کی کیا کہتے ہیں بے جان رسم پرستی بن گیا تھا، لائف لیس فارملزم جسے کہتے ہیں۔ جی، لائف لیس فارملزم یہ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ یعنی اخلاقی اصولوں پر عمل کرنے کے بجائے صرف زبانی دعوے رہ گئے تھے یا ظاہری پابندیوں پر زیادہ زور تھا۔ یہ تو بڑی قابل غور بات ہے۔ یقیناً، اور وہ اس کو ایک بڑے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ کسی بھی قوم کی جو اصل ترقی ہے وہ صرف دوسروں کی نقالی کرنے سے یا محض انٹلیکچوئل کلیورنس سے نہیں ہوتی۔ اصل بنیاد اس قوم کے جو اخلاقی معیارات ہیں ان کی بلندی اور پاکیزگی ہے۔ اسی لیے وہ خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں میں اسلام کی جو حقیقی اخلاقی تعلیمات ہیں ان کا شعور دوبارہ بیدار کرنا چاہتے تھے۔ تو کیا ان کا فوکس صرف مسلمان تھے یا کوئی اور بھی آڈینس تھی ان کے ذہن میں؟ نہیں، ان کا دائرہ کافی وسیع تھا۔ ایک طرف تو جیسے آپ نے کہا ہندوستان کے مسلمان تھے، انہیں وہ ذہنی اور اخلاقی طور پر ری جنریٹ کرنا چاہتے تھے، ایک نئی جان ڈالنا چاہتے تھے، خاص طور پر جو مغربی طاقت کا اثر بڑھ رہا تھا اس کے کانٹیکسٹ میں۔ لیکن دوسری طرف وہ مغرب میں بھی ان لوگوں کو مخاطب کر رہے تھے جو وہ انہیں کہتے ہیں سیکرز آف ٹروتھ، سچائی کے متلاشی۔ اچھا، جو ایک ایسے مثبت، جامع اور عقلی ریشنل مذہب کی تلاش میں تھے جو ان کی روحانی اور ذہنی ضرورتیں پوری کر سکے۔ مصنف کا خیال تھا کہ اسلام میں یہ صلاحیت ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے۔ کتاب میں وہ دوسرے مذاہب اور نظاموں پر بھی بات کرتے ہیں، تو کیا وہ ان پر تنقید کرتے ہیں یا ان کا موقف کیا ہے؟ جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ وہ خود واضح کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام سے پہلے کے جو نظام تھے، جو مذاہب تھے، ان کی اخلاقی حالت پر بات ضرور کی ہے، تنقید بھی کی ہے، لیکن یہ کسی تعصب، کسی پریجڈس یا دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے۔ یعنی سیریمونیلزم، ان کے درمیان جو فرق ہے وہ نمایاں ہو سکے۔ اچھا، وہ چاہتے تھے کہ اسلام پر جو تنگ نظری، آبسکیورنٹزم یا تعصب، بگٹری یا محدودیت، نیرونس کے الزامات لگتے ہیں، ان کا جواب حقیقی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیا جائے۔ سمجھ گئی۔ تو یہ تو ہوئی مصنف کے مقاصد کی بات۔ اب ذرا کتاب کے مواد پہ آتے ہیں۔ اس کا انداز کیسا ہے؟ سنا ہے کہ وہ شروع بہت وسیع پس منظر سے کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اس کتاب کی ایک بہت خاص بات ہے۔ مصنف قاری کو سیدھا 7ویں صدی کے عرب میں نہیں لے جاتے، وہ پہلے ایک بہت بڑا کینوس پینٹ کرتے ہیں۔ کتاب کا جو انٹروڈکشن ہے نا، وہ دراصل اسلام کے ظہور سے پہلے کی تقریباً پوری انسانی تاریخ، خاص طور پر جو بڑی تہذیبیں تھیں، مذاہب تھے، ان کا ایک جائزہ پیش کرتا ہے۔ وہ بات شروع کرتے ہیں انسانیت کے گہوارے سے، جسے وہ البلاد کہتے ہیں، شاید بیکٹیریا مراد ہے، اور پھر مختلف نسلوں جیسے ہیمیٹک، تورینین اور جیفیٹک، یعنی آرین اقوام کی ہجرتیں، ان کی تہذیبیں کیسے پھیلی، اس سب کا ذکر کرتے ہیں۔
یعنی اسلام کو سمجھنے کے لیے وہ پوری دنیا کی تاریخ کا ایک خلاصہ دے رہے ہیں پہلے۔ اس میں کون کون سی تہذیبیں اور مذاہب شامل ہیں؟ بہت سی ہیں۔ وہ بیبلون کی قدیم تہذیب کا ذکر کرتے ہیں، پھر ایران میں زورواسٹرینزم کی بات کرتے ہیں، جس میں وہ روشنی، یزدان اور تاریکی اہریمن کے درمیان کشمکش کا نظریہ مرکزی تھا۔ مصنف کے مطابق اس زمانے میں ہندوستان میں بھی بت پرستی تھی، اور کچھ سماجی رسومات جیسے وہ سکتی ورشپ کا ذکر کرتے ہیں وہ عام تھی۔ اور ایران کی کیا صورتحال بیان کی ہے انہوں نے؟ ایران کے حوالے سے وہ ماگو زورو ایکسٹرینزم کے دور کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس وقت معاشرتی طور پر خاص کر عورتوں کی حالت کچھ بہتر نہیں تھی۔ بعد میں مینیچیزم جیسے عقائد آئے جو زورو ایکسٹرینزم اور مسیحیت کا ایک مکسچر سا تھا، اور اس میں بھی وہ ڈویلزم، خیر و شر کی سنویت پر زور تھا۔ پھر مصدق کے اشتراکیت پسند نظریات آئے جس نے معاشرے میں مزید انتشار پیدا کیا۔ مصنف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ایران بھی ایک طرح کے نظریاتی اور سماجی بحران سے گزر رہا تھا۔ یہ تو ایران اور ہندوستان ہو گیا، یہودی اور عیسائی دنیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں مصنف؟ مصنف جزیزم پر بھی بات کرتے ہیں، خاص طور پر جب بنی اسرائیل بابل کی قید میں گئے، بیبلونین کیپٹیوٹی، تو ان کے عقائد پر کیا اثرات پڑے، مثلا ڈوئلزم کا تصور اپنانا۔ لیکن ان کی سب سے تفصیلی بحث ہے کرسچینٹی پر۔ وہ حضرت عیسیٰ کی سادہ اور اخلاقی تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ کیسے سینٹ پال کا اثر سے مسیحیت میں مسٹیکل اور فلسفیکل ایلیمنٹس شامل ہوئے اور عقائد پیچیدہ ہوتے گئے۔ اچھا، تو کیا وہ مسیحیت کے اندر جو اختلافات تھے ان کا بھی ذکر کرتے ہیں؟ جی بالکل، اور کافی تفصیل سے۔ وہ گنوسٹسزم کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ قدیم مذہبی اور فلسفیانہ تحریکوں کا ایک مجموعہ تھا جن میں نجات کے لیے خاص خفیہ علم گنوسس پر زور دیا جاتا تھا۔ گنوسس؟ جی، گنوسس، اور اکثر مادی دنیا کو کمتر یا برا سمجھا جاتا تھا۔ اس کے اندر بہت سے فرقے تھے، مارسینائٹس، ویلنٹینینز، اوفائٹس وغیرہ، جن کے خدا، کائنات، حضرت عیسیٰ کی ذات، ان سب کے بارے میں بہت مختلف، بعض اوقات بالکل متضاد نظریات تھے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ان چیزوں نے ابتدائی مسیحی عقائد کو بہت کمپلیکس بنا دیا تھا۔ اور پھر وہ مشہور نائسین کاؤنسل کا ذکر بھی آتا ہے۔ ہاں، 325 عیسوی کی نائسین کاؤنسل، وہ ایک اہم موڑ تھا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ اس کاؤنسل میں آریس کے جو نظریات تھے، ایرینزم، جو حضرت عیسیٰ کی الوہیت کے بارے میں مرکزی چرچ سے مختلف تھے، ان کو رد کر دیا گیا، اور یہ عقیدہ قائم ہوا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے ساتھ کانسٹینشل ہیں، یعنی ہم جوہر ہیں۔ لیکن مصنف کے مطابق اس فیصلے نے اختلافات ختم نہیں کیے، شاید بڑھا دیے۔ چرچ شدید فرقہ واریت کا شکار ہو گیا، ایرینزم کے حامی اور مخالفین میں، پھر بعد میں مونوفیسائٹس جو مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کی صرف ایک ہی فطرت تھی، الہی، اور نیسٹورینز جو ان کی الہی اور انسانی فطرت میں علیحدگی پر زور دیتے تھے۔ ان کے درمیان شدید لڑائیاں ہوئیں، یہاں تک کہ خونی فسادات بھی ہوئے۔ اس دور کی کوئی خاص مثال دی ہے مصنف نے، کوئی واقعہ؟ ہاں، وہ اس دور کی جو مذہبی عدم برداشت تھی، تشدد تھا، اس کی تصویر کشی کے لیے اسکندریہ الیگزینڈریا کی مشہور خاتون فلسفر اور ریاضی دان ہائپیشے کے قتل کا ذکر کرتے ہیں۔ ہائپاتھیا؟ جی، جنہیں ایک جنونی مسیحی ہجوم نے سرل نامی بشپ کی ایما پر بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ مصنف یہ نکتہ اٹھاتے ہیں کہ پیگنزم یعنی جو پرانے غیر الہامی مذاہب تھے، ان کے زوال کے بعد مسیحی دنیا امن سے رہ سکتی تھی، لیکن وہ اپنے ہی بانی کی فطرت اور حیثیت پر لامتناہی جھگڑوں اور فرقہ وارانہ تشدد میں الجھ کر رہ گئی۔ مصنف کے مطابق اسلام کے ظہور کے وقت مسیحی دنیا اندرونی خلفشار، اخلاقی گراوٹ اور مذہبی جبر کا شکار تھی۔ تو یہ ساری تفصیلات، یہ پورا پس منظر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مصنف کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس سے؟ بنیادی طور پر مصنف یہ مقدمہ قائم کر رہے ہیں کہ 7ویں صدی عیسوی کے آغاز پر دنیا، چاہے وہ بازنطینی مسیحی سلطنت ہو، ساسانی ایران ہو، ہندوستان ہو یا کوئی اور علاقہ، مجموعی طور پر ایک گہرے اخلاقی، سماجی اور روحانی بحران کا شکار تھی۔ مذاہب اپنی اصل سادگی اور جوہر کھو چکے تھے، معاشرے تقسیم تھے، انتشار تھا، عام انسان ناامیدی اور بے یقینی کا شکار تھا۔ ان حالات میں مصنف کے مطابق ایک نئی، سادہ، جامع اور طاقتور الہامی رہنمائی کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ ایک ایسی آواز جو انسانیت کو واپس بنیادی اخلاقی اصولوں
اور خدا پر یقین کی طرف لا سکے۔ یہ تو ہو گئی دنیا کی حالت۔ اب آتے ہیں خاص طور پر جزیرہ نما عرب کی طرف۔ اس کے بارے میں مصنف کیا بتاتے ہیں؟ دنیا کا یہ وسیع منظر دکھانے کے بعد مصنف اپنی توجہ جزیرہ نما عرب پر مرکوز کرتے ہیں۔ وہ اس خطے کی جغرافیائی تقسیم، حجاز، نجد، یمن، حضرموت، عمان وغیرہ اور وہاں جو مختلف قبائل بستے تھے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ عرب قبائل کی بھی کوئی تقسیم بیان کی ہے انہوں نے؟ جی، مصنف عربوں کی تاریخ اور نسل پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ 3 بڑی قسمیں بتاتے ہیں۔ ایک تو عربائے عربا یعنی اصل یا قدیم عرب، جیسے قوم عاد اور سمود جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ دوسرے عرب متعربہ یعنی وہ قبائل جو باہر سے آ کر عرب بنے، جیسے یمن کے قحطانائٹس۔ اور تیسرے عرب مستعربہ یعنی وہ جو بعد میں عرب بنے، خاص طور پر ایبرومیٹک سیمائٹس حضرت ابراہیم کی نسل سے، جن میں حضرت اسماعیل کی اولاد یعنی اشمائیلائٹس شامل ہیں، جن کا مرکز حجاز بنا۔ مصنف ان قبائل کی تاریخ جیسے عاد و سمود کی تباہی اور پھر قحطانائٹس اور اشمائیلائٹس کے عروج کا مختصر خاکہ پیش کرتے ہیں۔ اور مکہ اور وہاں کے معاشرے کی کیا تصویر ملتی ہے؟ مصنف مکہ کی بڑھتی ہوئی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں، جو ایک اہم تجارتی اور مذہبی مرکز بن چکا تھا، خاص طور پر قصی اور ان کی اولاد کے دور میں، جنہوں نے کعبہ کے انتظامات سنبھالے اور مکہ کو منظم کیا۔ لیکن اس ظاہری اہمیت کے ساتھ ساتھ مصنف اسلام سے پہلے کے عرب معاشرے، خصوصاً مکہ کی جو سنگین سماجی اور اخلاقی برائیاں تھیں، ان پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ کون کون سی برائیاں تھیں؟ ان میں شدید قسم کی بت پرستی، آئیڈولیٹری شامل تھی۔ کعبہ میں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے۔ شراب نوشی، جوا، یہ سب عام تھا۔ موسیقی اور رقص کے لیے کنیزیں رکھی جاتی تھیں جنہیں کیان کہتے تھے۔ کثرت ازواج یعنی پولیگیمی کی کوئی حد نہیں تھی۔ عورتوں کا مقام بہت پست تھا۔ بیوہ عورتیں اکثر وراثت کے مال کی طرح خاندان کے دوسرے مردوں میں تقسیم ہو جاتی تھیں۔ اور سب سے زیادہ ہولناک رسم لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کی تھی، فیمیل انفینٹیسائیڈ، جو بعض قبائل میں رائج تھی۔ اس کے علاوہ عربوں کی شدید قبائلی عصبیت اور آئے دن کی لڑائیاں، فیوڈز، جنہیں ایام العرب کہتے ہیں، یہ ان کی اجتماعی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ تھیں۔ یہ خون ریز جنگیں نسل در نسل چلتی تھیں، معمولی باتوں پر شروع ہو جاتی تھیں۔ مصنف یہ سارا منظر نامہ اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ واضح ہو کہ یہ وہ تاریک اور پرآشوب ماحول تھا جس میں اسلام کی روشنی طلوع ہوئی۔ ان کے مطابق یہ حالات خود پکار رہے تھے کہ کوئی ایسی قوت آئے جو ان لوگوں کو جہالت، تفریقے اور اخلاقی پستی سے نکال کر متحد کرے اور انہیں ایک بلند مقصد حیات دے۔ مصنف کے لکھنے کا انداز بھی مجھے بہت منفرد لگ رہا ہے۔ وہ صرف واقعات نہیں گنوا رہے۔ بالکل، ان کے انداز میں ایک گہری ہسٹوریکل سپرٹ نظر آتی ہے۔ وہ صرف یہ نہیں بتاتے کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں ہوا اور اس کے نتائج کیا نکلے۔ وہ واقعات کے اسباب و علت پر غور کرتے ہیں، ان کے درمیان کنیکشن تلاش کرتے ہیں۔ یہ چیز کتاب کو صرف تاریخ نگاری سے بڑھ کر ایک انالیٹیکل سٹڈی بناتی ہے۔ اور ان کا بنیادی زور کس بات پر رہتا ہے بار بار؟ جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی کہا، ان کا بنیادی اور مسلسل زور اخلاقیات یعنی ایتھکس اور رسمی کارروائیوں یعنی سیرمونیلزم، ان کے درمیان فرق واضح کرنے پر ہے۔ وہ بار بار اس نقطے پر واپس آتے ہیں کہ مذہب کا اصل جوہر اس کی اخلاقی تعلیمات ہیں اور انسان کے کردار، کیریکٹر پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک اخلاقی قوت، مورل ویگر، محض ذہنی چالاکی، مینٹل ایجلٹی یا ظاہری رسموں کی پابندی سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہ سوال کہ مذہب صرف رسومات کا نام ہے یا اس کا گہرا تعلق انسان کے باطن، اس کے کردار اور اخلاق سے ہے، مصنف پوری قوت سے دوسری بات پر زور دیتے ہیں، اور یہی ان کی کتاب کی روح ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے دی اسپرٹ آف اسلام کے مصنف سعید امیر علی، ان کے مقاصد، ان کا نقطہ نظر اور وہ وسیع تاریخی اور سماجی پس منظر، وہ کانٹیکسٹ دیکھا جو انہوں نے اسلام کی آمد کو سمجھنے کے لیے پیش کیا ہے۔ جی، مصنف نے بہت تفصیل سے اسلام سے پہلے کی دنیا،
خاص طور پر بازنطینی مسیحی سلطنت، ایران، ہندوستان اور سب سے بڑھ کر عرب معاشرے کی حالت کو بیان کیا ہے۔ اور ان تمام تفصیلات سے مصنف کا جو مرکزی خیال، سینٹرل آئیڈیا سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کا ظہور کوئی اچانک واقعہ نہیں تھا، بلکہ تاریخ کے اس موڑ پر ایک ضرورت بن چکا تھا۔ یہ ایک ایسی انقلابی قوت تھی جو اس وقت کی دنیا پر جو اخلاقی، سماجی اور روحانی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں ان سے نکالنے کے لیے ناگزیر تھی۔ مصنف نے اسلام کی اسی اصل روح یعنی اس کی آفاقی اخلاقی تعلیمات اور گہرے فلسفیانہ پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ زبردست! تو یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ مصنف ہمیں اسلام سے پہلے کی دنیا کی حالت دکھانے کے بعد اب ہمیں لے جاتے ہیں مکہ کی بنیاد، قصی، عبد المطلب کی قیادت اور پھر تاریخ کے سب سے اہم موڑ کی طرف، یعنی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی ابتدائی زندگی کی طرف۔ جی بالکل۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ مصنف کس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی سالوں، آپ کے کردار کی پاکیزگی، آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی، غار حرا میں آپ کا غور و فکر اور پھر وحی کے آغاز کے عظیم واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک دلچسپ اور ایمان افروز سفر ہونے والا ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ سید امیر علی کی کتاب دی اسپرٹ آف اسلام کے ہمارے تجزیے کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلی بار ہم نے مکہ کے ابتدائی سالوں پر بات کی تھی، آج ہم مدینہ والے دور کو دیکھیں گے، چیلنجز، فتوحات اور پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری سال، جیسا امیر علی نے بیان کیا ہے۔ جی بالکل۔ یہ وہ دور تھا جب نئی ریاست پر آپ کہہ لیں کہ اندرونی اور بیرونی دونوں طرف سے کافی دباؤ تھا اور اسلام پورے عرب میں پھیلنا شروع ہو رہا تھا۔ بالکل، بدر کی کامیابی تو اہم تھی، مگر جیسا امیر علی بتاتے ہیں چیلنجز کم نہیں ہوئے بلکہ شاید بڑھ گئے۔ قریش کی دشمنی اور تیز ہو گئی اور مدینہ کے اندر بھی کچھ گروہوں سے، خاص طور پر بعض یہودی قبائل سے تعلقات میں تناؤ پیدا ہوا۔ تو یہ ایک طرح سے آزمائشوں کا دور تھا۔ ہاں، آزمائشیں بھی تھیں، دفاعی جنگیں بھی ہوئیں، اہم معاہدے بھی ہوئے اور آخرکار اسلام کا استحکام بھی اسی دور میں ہوا۔ بدر کے فوراً بعد کیا صورتحال تھی؟ امیر علی کیا کہتے ہیں؟ کیا چھوٹی چھوٹی جھڑپیں بھی ہوئیں؟ جی، امیر علی کچھ واقعات کا ذکر کرتے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھے، جیسے ابو سفیان کا ایک چھوٹا سا حملہ تھا، غزوۃ سویق۔ اچھا، سویق، ستو والی جنگ۔ جی، کیونکہ وہ بھاگتے ہوئے ستو کے تھیلے چھوڑ گئے تھے۔ یا وہ درسور والا واقعہ بھی، جب ایک دشمن تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھڑا ہو گیا کہ تمہیں کون بچائے گا؟ جواب آیا، اللہ، اور وہ مروب ہو گیا۔ ہاں، تلوار گر گئی۔ امیر علی یہاں پیغمبر کے توکل اور پھر رحم دلی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اس دشمن کو معاف کر دیا۔ اور پھر احد کی جنگ ہوئی، وہ تو ایک بڑا سیٹ بیک تھا نا؟ امیر علی اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ صرف فوجی شکست کے طور پر؟ نہیں، امیر علی کے لیے یہ صرف فوجی شکست نہیں تھی۔ وہ تفصیل بتاتے ہیں کہ قریش کیسے بڑا لشکر لائے، عبداللہ ابن ابی کیسے اپنے بندوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ ہاں، منافقین والا معاملہ۔ جی، اور کیسے شروع میں مسلمان جیت رہے تھے، لیکن پھر وہ تیر اندازوں والی غلطی ہوئی، مال غنیمت کے لیے جگہ چھوڑ دی اور بازی پلٹ گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، پیغمبر اسلام خود شدید زخمی ہوئے۔ لیکن امیر علی کا فوکس اس سے آگے جاتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ قریش نے کس طرح مردوں کی بے حرمتی کی، خاص طور پر ہند نے جو حضرت حمزہ کا جگر چبایا۔ بہت ہولناک واقعہ تھا۔ جی، پیغمبر کو شدید دکھ ہوا۔ امیر علی لکھتے ہیں کہ پہلے بدلے کا خیال آیا، لیکن پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا اور مردوں کی بے حرمتی یعنی میوٹیلیشن کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا۔ امیر علی کے لیے یہ اسلام کی اخلاقی برتری ہے۔ جنگ میں بھی اصول؟ بالکل، اور وہ یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ ایسی وحشیانہ رسمیں اس زمانے میں عام تھیں۔ تو یہ تو تھے بیرونی خطرات۔ مدینہ کے اندرونی چیلنجز کا بھی ذکر ہے، خاص طور پر یہودی قبائل کے ساتھ تعلقات۔ جی ہاں، امیر علی اس پر کافی تفصیل سے لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شروع میں پیغمبر نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، میثاق مدینہ کمپیکٹ جسے کہتے ہیں۔ جی، جس میں باہمی دفاع اور مذہبی آزادی تھی۔ بالکل، لیکن امیر علی کے مطابق کچھ یہودی قبائل، خاص طور پر بنو قینقاع، بنو نذیر اور بعد میں بنو قریظہ، انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔
کیا وجوہات بتاتے ہیں امیر علی؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے دشمنی تھی، قریش کے ساتھ ساز باز کر رہے تھے، اور کچھ لوگ جیسے شاعر کعب بن اشرف اور ابو رافع وہ مسلمانوں کے خلاف، خاص طور پر خواتین کے خلاف توہین آمیز شاعری کرتے تھے اور قریش کو جنگ پر اکساتے تھے۔ اچھا، ان افراد کعب اور ابو رافع کے قتل کے واقعات پر امیر علی کا کیا موقف ہے؟ یہ کنٹروورشل مانا جاتا ہے۔ جی، امیر علی اس پر بہت واضح ہیں۔ وہ ان ہلاکتوں کو اسیسینیشن یا سیاسی قتل نہیں سمجھتے۔ تو پھر کیا سمجھتے ہیں؟ وہ انہیں آؤٹلوری کہتے ہیں، یعنی قانون سے باہر قرار دینا۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ یہ لوگ ریاست کے خلاف کھلی بغاوت اور میثاق مدینہ کی سنگین خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اچھا، امیر علی کہتے ہیں کہ اس وقت مدینہ میں کوئی باقاعدہ کورٹ سسٹم یا پولیس تو تھی نہیں کہ ان پر مقدمہ چلتا، تو ریاست کی بقا کے لیے اور زیادہ خون ریزی سے بچنے کے لیے یہ قدم ضروری تھا۔ اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کا اخراج؟ جی، اس کو بھی وہ معاہدے کی خلاف ورزیوں، فساد پھیلانے اور پیغمبر کے خلاف قتل کی سازشوں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست کے دفاع میں ناگزیر اقدامات تھے۔ ان سب مشکلات کے بعد تو پھر جنگ خندق یا احزاب کا مرحلہ آیا ہوگا۔ یہ تو بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ رہا ہوگا۔ یقیناً جنگ خندق 5 ہجری میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ قریش، غطفان اور دوسرے قبائل بنو نذیر کے اکسانے پر سب مل کے آ گئے، کوئی 10,000 کا لشکر۔ 10,000؟ مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم تھی۔ یہ ہاں، بہت کم۔ امیر علی یہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھودنے کی حکمت عملی کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ وہ مسلمانوں کی ثابت قدمی پر زور دیتے ہیں۔ شدید سردی تھی، بھوک تھی، محاصرہ کا۔ اور اسی دوران بنو قریظہ نے غداری کی؟ بالکل، یہ سب سے خطرناک بات تھی۔ وہ معاہدے کے پابند تھے، مگر عین محاصرے کے دوران دشمن سے مل گئے۔ امیر علی لکھتے ہیں کہ یہ غداری مسلمانوں کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن گئی تھی۔ تو پھر محاصرہ ختم کیسے ہوا؟ امیر علی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہمت، پیغمبر کی حکمت عملی، انہوں نے دشمنوں میں پھوٹ ڈلوائی، اور پھر قدرتی مدد، تیز آندھی اور بارش نے دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ لیکن بنو قریظہ کا معاملہ تو باقی تھا۔ امیر علی ان کے انجام کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ کیونکہ اس پر بھی بہت بات ہوتی ہے۔ جی، امیر علی بنو قریظہ کے معاملے کو بہت سنجیدگی سے دیکھتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ ان کی غداری، جسے آپ ہائی ٹریژن کہہ سکتے ہیں، وہ انتہائی نازک وقت پر ہوئی تھی۔ اگر دشمن کامیاب ہو جاتا تو مدینہ میں مسلمانوں کا صفایا ہو سکتا تھا۔ جب انہوں نے ہتھیار ڈالے تو انہوں نے خود اپنے پرانے حلیف قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جج مقرر کیا۔ اچھا، خود انہوں نے منتخب کیا؟ اور کہا جاتا ہے کہ تورات کے قانون کے مطابق فیصلہ دیا کہ لڑنے والے مردوں کو قتل کیا جائے، عورتوں بچوں کو قیدی بنایا جائے۔ یہ فیصلہ آج کے دور سے تو بہت سخت لگتا ہے۔ امیر علی یہ مانتے ہیں کہ آج کے معیار سے سخت ہے، لیکن وہ زور دیتے ہیں کہ اسے اس زمانے کے قانون جنگ اور جرم کی سنگینی، یعنی ریاست سے غداری کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے۔ وہ اس کا موازنہ تاریخ کی دوسری جنگوں سے بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ وہ ریحانہ والی روایت کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن اس کی تاریخی سند پر شک کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ان سخت واقعات کے فوراً بعد امیر علی پیغمبر اسلام کی شخصیت کے کس پہلو کو نمایاں کرتے ہیں؟ یہ دلچسپ ہے۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جنگوں اور سختیوں کے فوراً بعد امیر علی پیغمبر کی رحم دلی، ان کی کلیمنسی پر بہت زور دیتے ہیں۔ وہ اسے اسلام کی اصل روح کا حصہ سمجھتے ہیں۔ کوئی مثال؟ سب سے بڑی مثال وہ سینٹ کیتھرین کے راہبوں اور تمام عیسائیوں کو دیا گیا منشور یا چارٹر دیتے ہیں، جس میں مکمل مذہبی آزادی، جان و مال کا تحفظ، ٹیکس میں رعایت، یہاں تک کہ گرجا گھروں کی مرمت میں مدد کا وعدہ تھا۔ واہ! اور پھر ان گنت واقعات ہیں۔ سمامہ بن اسال کو معاف کرنا جو قید ہو کر آئے، حبار بن الاسود جس نے ان کی بیٹی کو زخمی کیا تھا، خیبر میں زہر دینے والی یہودی عورت، فتح مکہ پر اکرمہ بن ابی جہل جیسے لوگ، سب کو معافی۔ اور جنگی مہمات پر بھیجے جانے والوں کو کیا ہدایات ہوتی تھیں؟ امیر علی بتاتے ہیں کہ سخت ہدایات تھیں، دھوکہ نہ دینا، بچوں، عورتوں، بوڑھوں، بیماروں، راہبوں کو قتل نہ کرنا، فصلیں اور درخت نہ کاٹنا۔ ان کے نزدیک یہ عفو درگزر اور رحم دلی ہی اسلام کا اصل پیغام ہے۔ اسی پس منظر میں پھر حدیبیہ کا معاہدہ آتا ہے۔
امیر علی اسے بظاہر ناکام لیکن اصل میں کامیاب کہتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ حدیبیہ 6 ہجری امیر علی کے نزدیک پیغمبر کی غیر معمولی دور اندیشی کا شاہکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے نکلے، خیر مسلح۔ قریش نے روک دیا۔ ہم لمبی بات چیت کے بعد معاہدہ ہوا۔ ہم شرائط بظاہر مسلمانوں کے سخت خلاف تھیں۔ اس سال واپس جائیں، اگلے سال آئیں، صرف 3 دن کے لیے۔ مکہ سے کوئی بھاگ کر مدینہ جائے تو واپس کرنا ہوگا، مدینہ سے کوئی مکہ جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ 10 سال جنگ بندی۔ صحابہ تو ناراض ہوئے ہوں گے۔ جی، بہت سے صحابہ ناخوش تھے، لیکن پیغمبر نے اسے قبول کیا۔ امیر علی کہتے ہیں یہ اصل میں ایک عظیم فتح تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس جنگ بندی نے اسلام کے پرامن پھیلاؤ کا دروازہ کھول دیا۔ اچھا، کیسے؟ لوگ آپس میں ملے جلے، بات چیت ہوئی، اسلام کی دعوت پہنچی۔ امیر علی کہتے ہیں کہ اگلے 2 سال میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے اتنے پچھلے تمام سالوں میں نہیں ہوئے تھے۔ اور اسی موقع پر وہ مشہور بیعت رضوان بھی ہوئی تھی، درخت کے نیچے، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلی تھی۔ اور اگلے سال پھر عمرہ ہوا۔ عمرۃ القضاء جسے کہتے ہیں۔ بالکل، اگلے سال مسلمان معاہدے کے تحت عمرہ کرنے گئے۔ قریش نے 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیا۔ امیر علی لکھتے ہیں کہ قریش نے پہاڑوں سے مسلمانوں کو دیکھا، ان کا نظم و ضبط، ان کی پرامن عبادت، اس کا ان پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اور اسی کے بعد خالد بن ولید اور عمرو بن العاص مسلمان ہوئے۔ جی، امیر علی کے مطابق اسی واقعے کے فوراً بعد ان بڑے سرداروں کا مدینہ آ کر اسلام قبول کرنا حدیبیہ کی کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ پھر خیبر کی مہم ہوئی۔ جی، 7 ہجری میں امیر علی اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ خیبر کے یہودی مدینہ کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہے تھے، دوسرے قبائل کو اکسا رہے تھے، اور وہاں مدینہ سے نکالے گئے بنو نذیر وغیرہ بھی جمع تھے۔ خیبر فتح ہوا۔ جی، قلعے فتح ہوئے۔ امیر علی یہاں بھی پیغمبر کی رحمدلی نوٹ کرتے ہیں کہ یہودیوں کو ان کی زمینوں پر رہنے دیا، مذہبی آزادی دی، بس پیداوار کا آدھا حصہ ریاست کو دینا تھا۔ اور وہ زہر والا واقعہ بھی یہی ہوا تھا۔ جی، یہیں ایک یہودی عورت نے زہر دینے کی کوشش کی تھی، اور امیر علی بتاتے ہیں کہ اسے بھی معاف کر دیا گیا تھا۔ تو حدیبیہ کا معاہدہ تو پھر قریش کی طرف سے ٹوٹا، جس کے بعد فتح مکہ ہوئی۔ امیر علی اس فتح کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ امیر علی کے نزدیک فتح مکہ 8 ہجری پیغمبر اسلام کی زندگی کا کلائمیکس ہے۔ ہوا یہ کہ قریش کے اتحادی قبیلے بنو بکر نے مسلمانوں کے اتحادی بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور قریش میں ان کی مدد کی۔ یہ حدیبیہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ تو پیغمبر نے لشکر کشی کی۔ جی، 10,000 کا لشکر لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ امیر علی خاص طور پر زور دیتے ہیں کہ مکہ تقریباً بغیر لڑائی کے فتح ہوا۔ اور فتح کے بعد کیا ہوا؟ یہ سب سے اہم ہے۔ بالکل، امیر علی کے مطابق فتح کے بعد کا رویہ بے مثال تھا۔ پیغمبر نے عام معافی کا اعلان کیا، سوائے چند سنگین مجرموں کے۔ کسی گھر کو نہیں لوٹا گیا، کسی کی بے عزتی نہیں ہوئی۔ کعبہ میں داخل ہو کر؟ جی، کعبے میں داخل ہو کر بتوں کو توڑا، وہ مشہور خطبہ دیا جس میں انسانی مساوات پر زور تھا۔ پھر قریش کے سرداروں سے پوچھا، تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، ایک مہربان بھائی اور بھتیجے جیسا سلوک۔ اس پر پیغمبر نے حضرت یوسف والا قول دہرایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کمال ہے۔ امیر علی اسے تاریخ کی عظیم ترین فتح کہتے ہیں، جہاں طاقت کے باوجود انتقام نہیں بلکہ معافی اور رحم دلی تھی۔ مکہ تو فتح ہو گیا، لیکن آس پاس کے کچھ قبائل اب بھی مخالف تھے۔ حنین اور طائف کا کیا ہوا؟ جی، مکہ کے قریب ہی حوازن اور ثقیف قبائل نے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا۔ حنین کی وادی میں لڑائی ہوئی۔ امیر علی بتاتے ہیں کہ شروع میں مسلمانوں کو تھوڑی مشکل ہوئی دشمن کی تیر اندازی سے، لیکن پھر وہ سنبھل گئے اور جیت گئے۔ اور طائف؟ طائف کا محاصرہ کیا، لیکن کچھ دن بعد پیغمبر نے یہ کہہ کر اٹھا لیا کہ امید ہے یہ لوگ خود ہی ہدایت پا جائیں گے، جو بعد میں ہوا بھی۔ اچھا۔ امیر علی یہاں حوازن کے 6,000 قیدیوں کی رہائی کا واقعہ بڑے اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ جب حوازن کا وفد مسلمان ہو کر آیا تو پیغمبر نے اپنا اور اپنے خاندان کا حصہ قیدیوں میں فوراً واپس کر دیا۔ واہ! یہ دیکھ کر تمام صحابہ نے بھی اپنے اپنے قیدی آزاد کر دیے۔
امیر علی اسے پیغمبر کی فیاضی اور ان کے اثر کی مثال بتاتے ہیں۔ ایک اور واقعہ جس کا ذکر آتا ہے وہ مال غنیمت کی تقسیم پر انصار کی کچھ بے چینی، اسے کیسے حل کیا گیا؟ ہاں، حنین کے مال غنیمت میں سے پیغمبر نے مکہ کے نئے مسلمانوں، مؤلفۃ القلوب جنہیں کہتے ہیں، انہیں کچھ زیادہ حصہ دیا۔ اس پر مدینہ کے انصار جو شروع سے ساتھ تھے، ان میں کچھ آپ کہہ لیں کہ ناراضگی سی ہوئی۔ فطری بات ہے۔ جی، امیر علی بتاتے ہیں کہ پیغمبر نے انصار کو جمع کیا اور ایک بہت ہی جذباتی تقریر کی، ان کی قربانیوں کا اعتراف کیا، ان کی خدمات کو سراہا اور پھر کہا، اے انصار، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں لے کر جائیں اور تم اپنے گھر اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ؟ خدا کی قسم، اگر سب لوگ ایک راستے پر چلیں اور انصار دوسرے راستے پر، تو میں انصار کے راستے پر چلوں گا۔ امیر علی لکھتے ہیں کہ یہ سن کر انصار اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہا کہ وہ اس تقسیم پر دل سے راضی ہیں۔ زبردست لیڈرشپ۔ جی، امیر علی اسے پیغمبر کی قیادت اور لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی صلاحیت کا ثبوت کہتے ہیں۔ 9 ہجری عام الوفود کہلاتا ہے، وفود کا سال۔ امیر علی اس کی کیا اہمیت بتاتے ہیں؟ امیر علی کے لیے 9 ہجری اسلام کے پورے عرب میں پھیل جانے کا سال ہے۔ دور دراز سے قبائل کے وفد مدینہ آ رہے ہیں، پیغمبر سے مل رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ پیغمبر ان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ امیر علی بتاتے ہیں کہ بڑی مہمان نوازی ہوتی تھی، تحفے دیے جاتے تھے اور ہر قبیلے کے ساتھ ایک معلم بھیجا جاتا تھا جو انہیں اسلام سکھائے۔ اسی سال تبوک کی مہم بھی ہوئی تھی؟ جی ہاں، بازنطینی حملے کی افواہ پر امیر علی اس مہم کی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں۔ شدید گرمی، قحط سالی، اسے جیش الاسرا یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا گیا۔ لیکن وہاں جنگ نہیں ہوئی۔ نہیں، تبوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ خطرہ نہیں ہے۔ واپسی پر کئی اہم واقعات ہوئے۔ طائف کا وفد خود آ کر مسلمان ہوا۔ حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم مسلمان ہوئے۔ شاعر کعب بن زہیر نے آ کر معافی مانگی اور وہ مشہور قصیدہ باندھ سعد پڑھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر عطا فرمائی۔ بالکل۔ امیر علی ان سب واقعات کو اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور پیغمبر کی شخصیت کی کشش کا ثبوت قرار دیتے ہیں۔ اسی سال حج کے موقع پر بھی ایک اہم اعلان ہوا تھا۔ جی ہاں، 9ویں ہجری کا حج حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے قیادت میں گیا تھا۔ وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ توبہ کی ابتدائی آیات اور ایک اعلان سنایا۔ کیا تھا اس اعلان میں؟ اہم باتیں یہ تھیں کہ آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، اور جن مشرکین سے کوئی معاہدہ نہیں ہے یا غیر معینہ مدت کا ہے، انہیں 4 ماہ کی مہلت ہے کہ یا تو اسلام قبول کریں یا جزیرہ عرب چھوڑ دیں۔ یہ تو کافی سخت اعلان تھا۔ امیر علی اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ امیر علی اسے ناگزیر قرار دیتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ اسلام کی خالص توحیدی روح کو بچانے اور عرب سے بت پرستی کو مکمل ختم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا، تاکہ اسلام کا حشر پچھلے مذاہب جیسا نہ ہو جو وقت کے ساتھ بدل گئے۔ تو 10واں ہجری آتے آتے امیر علی کے مطابق مشن مکمل ہو چکا تھا؟ بالکل، امیر علی 10ویں ہجری کو مشن کی تکمیل کا سال سمجھتے ہیں۔ پورا عرب عملی طور پر اسلام قبول کر چکا تھا۔ وہ اس تبدیلی کو ایک معجزے جیسا سمجھتے ہیں۔ کس لحاظ سے؟ کہ کیسے ایک منتشر، وحشی، آپس میں لڑنے والی قوم صرف 23 سال میں ایک مہذب، متحد، ایک خدا کو ماننے والی اور اخلاقی طور پر بلند قوم بن گئی۔ امیر علی پیغمبر اسلام کا موازنہ دوسرے مصلحین سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی قوم کی تقدیر بدلی اور مشن کو مکمل ہوتے دیکھا۔ امیر علی اس کامیابی کی وجہ کن تعلیمات کو قرار دیتے ہیں؟ کئی بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے خدا کی مکمل وحدانیت، ایبسولوٹ توحید، پھر تمام انسانوں کی برابری، نسل یا رنگ کی کوئی اہمیت نہیں، علم حاصل کرنے پر زور، عقل اور دلیل یعنی ریزن کو اہمیت دینا۔ اور حکومت کے بارے میں؟ ایک جمہوری تصور، مطلب حکمران جواب دہ ہیں۔ اسلام کے پیغام کی عالمگیریت، یونیورسیلٹی، کہ یہ صرف عربوں کے لیے نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر ایک سادہ عملی انسانی مذہب پیش کرنا۔ امیر علی یہ بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی کوئی افسانہ یا متھ نہیں، تاریخ کا حصہ ہے۔ اسی تکمیل کے احساس کے ساتھ پھر آخری حج ہوا، حجۃ الوداع۔ امیر علی اس کے خطبے کو کیا اہمیت دیتے ہیں؟ حجۃ الوداع 10 ہجری امیر علی کے نزدیک پیغمبر کی زندگی اور تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ عرفات کے میدان میں دیا گیا خطبہ
وہ اس کے اہم نکات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ کیا تھے وہ اہم نکات؟ جان، مال، عزت کا تقدس، عورتوں کے حقوق اور ان سے اچھا سلوک، امانت داری، سود کی مکمل ممانعت، جاہلیت کے خون کے بدلے ختم، غلاموں سے مساوی سلوک، جو خود کھاؤ پہنو وہی انہیں دو، اور بھائی چارہ؟ جی، تمام مسلمانوں کا بھائی چارہ، نسل و رنگ کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں، اور آخر میں یہ ذمہ داری کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ امیر علی خاص طور پر وہ لمحہ بتاتے ہیں جب پیغمبر نے پوچھا، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ اور پورے مجمع نے گواہی دی کہ ہاں، آپ نے پہنچا دیا۔ اور پھر زندگی کے آخری ایام کیسے گزرے؟ امیر علی بتاتے ہیں کہ آخری سال مدینہ میں ہی گزرا، انتظامی امور منظم کیے گئے، اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک مہم تیار ہوئی بازنطینی سرحد کی طرف، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے روانہ نہ ہو سکی۔ اسی دوران کچھ جھوٹے نبی بھی کھڑے ہوئے تھے؟ جی ہاں، یمن میں اسود انسی جو وہیں مارا گیا، اور یمامہ میں مسیلمہ قذاب جسے پیغمبر نے سخت خط بھی لکھا تھا۔ آخری بیماری کا ذکر امیر علی کیسے کرتے ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر، سکون اور متانت کو نمایاں کرتے ہیں۔ آخری وقت تک جب تک ہمت تھی مسجد میں نماز پڑھاتے رہے۔ وفات سے کچھ پہلے مسجد میں آخری بار آئے، لوگوں سے کہا اگر کسی کا کوئی حق ہو تو لے لے، سب کو معاف کیا، دعائیں دیں۔ اور وفات؟ پیر 12 ربیع الاول 11 ہجری کو حضرت عائشہ کے حجرے میں دعا کرتے ہوئے وفات ہوئی۔ کتاب کے اس حصے کے آخر میں امیر علی پیغمبر اسلام کی شخصیت کا کیا مجموعی تاثر پیش کرتے ہیں؟ ان کی نظر میں اسپرٹ آف اسلام کیا ہے؟ امیر علی آخر میں ان کی شخصیت کے وہ پہلو جمع کرتے ہیں جو ان کے نزدیک اسلام کی اصل روح ہیں: انتہائی عاجزی اور سادگی، سمپلسٹی، اپنا کام خود کرنا، کپڑوں میں پیوند لگانا، پاکیزگی، پیورٹی، مقصد پر ثابت قدمی، اسٹیڈ فاسٹنس، بے پناہ رحم دلی، مرسی اور نرمی، صبر، پیشنس، خود کو پیچھے رکھنا، سیلف ڈینائل، فیاضی، جنروسٹی، اور لوگوں سے تعلق؟ بیماروں کی عیادت، غریب و مسکینوں سے محبت، غلاموں کی آزادی کی کوشش، بدترین دشمنوں کو بھی معاف کرنا، خاندان اور بچوں سے گہری محبت، گفتگو میں مٹھاس اور وقار۔ امیر علی کے مطابق ان کی زندگی ایک کھلی کتاب تھی، انسانیت کے لیے ایک مکمل نمونہ۔ تو یہ تھا سید امیر علی کی کتاب دی اسپرٹ آف اسلام کے دوسرے حصے کا ایک جائزہ، مدینہ میں ریاست کے قیام سے لے کر وفات تک کے واقعات اور امیر علی کا تجزیہ۔ واقعی امیر علی نے اس دور کو جو چیلنجز اور کامیابیوں سے بھرا تھا، بڑی گہرائی سے اور ایک خاص پرسپیکٹو سے پیش کیا ہے۔ وہ واقعات کے پیچھے کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ امیر علی اسلام کے بنیادی عقائد، اس کی اخلاقی تعلیمات اور دنیا کی تہذیب پر اس کے اثرات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی، وہ بھی بہت دلچسپ بحث ہوگی۔ آج ہم سید امیر علی کی کتاب دی اسپرٹ آف اسلام کے تیسرے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے شروعاتی چیپٹرز کور کیے تھے، آج ہم چیپٹر 5 سے 8 تک جائیں گے۔ جی ہاں، اور یہ چیپٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ہم بات کریں گے غلامی یعنی سلیوری پر، امیر علی کے کیا ویوز ہیں، پھر آخرت، فیوچر لائف، اس کی کانسیپٹ کی ایوولوشن، اس کے بعد اسلام کی سیاسی روح یعنی پولیٹیکل اسپرٹ کیا ہے، اور آخر میں اسلام کے اندر جو پولیٹیکل ڈویژنز اور فرقے بنے ان کی بنیاد کیا تھی۔ یہ ایسے ٹاپکس ہیں جنہوں نے آپ دیکھیں اسلامی تہذیب اور مسلمانوں کی سوچ پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ تو چیپٹر 5 سے شروع کرتے ہیں، سلیوری۔ امیر علی اسے پولیگیمی سے کمپیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک قدیم رواج تھا جو دنیا بھر میں تھا، لیکن اس کی بنیاد میں انجسٹس تھی، بیسیکلی طاقتور کا کمزور پر کنٹرول۔ بالکل، اگر ہسٹری دیکھیں تو جوز، گریکس، رومنز سب کے ہاں غلامی تھی۔ ہیبرو سوسائٹی میں تو اپنے لوگوں اور باہر والوں کے لیے الگ قانون تھے۔ اچھا، ہاں، باہر سے لائے گئے غلام جو اکثر جنگ میں پکڑے جاتے تھے، ان کی زندگی بہت سخت تھی، مطلب آلموسٹ جانوروں جیسی۔ ان کا کام صرف محنت اور ذلت تھا۔ اور کرسچینٹی کا کیا رول تھا اس میں امیر علی کے مطابق؟ دیکھیں، امیر علی کے مطابق کرسچینٹی نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے کوئی کہہ سکتے ہیں کلیئر سٹینڈ نہیں لیا، الٹا غلاموں کو اپنے ماسٹرز کی بات ماننے کا ہی کہا گیا۔ اچھا، رومن امپائر جب کرسچن ہوا،
تب بھی غلامی ایسے ہی چلتی رہی، یہاں تک کہ چرچ کے پاس اپنے غلام ہوتے تھے۔ اور پھر نیو ورلڈ یعنی امریکہ میں جو ہوا وہ تو انتہائی غیر انسانی تھا۔ ہاں وہ تو ہے۔ اسلام نے اس معاملے میں ایک مختلف اپروچ لی۔ سب سے پہلی بات، اسلام میں نسل یا رنگ کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بہترین مثال ہیں، پہلے مؤذن بنائے گئے۔ بالکل۔ امیر علی کہتے ہیں کہ اسلام کا مقصد غلامی کو فوراً ختم کرنا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت کی سوسائٹی اور اکانومی اس کے لیے آپ سمجھ لیں تیار نہیں تھی۔ فوراً ختم کرتے تو شاید کیوس ہو جاتا۔ جی بالکل، پورا سسٹم کولیپس ہو سکتا تھا، اس لیے اپروچ گریجول تھی، دھیرے دھیرے اس کو ختم کرنا۔ گریجول اپروچ کیسے؟ مطلب کیا سٹیپس تھے؟ کئی طریقے انٹروڈیوس کیے گئے۔ ایک تھا مکاتبہ، یہ ایک لیگل کانٹریکٹ تھا جس میں غلام اپنے مالک کو ایک رقم ادا کر کے آزادی حاصل کر سکتا تھا۔ اچھا، آزادی خریدنے کا کانٹریکٹ۔ ہاں، پھر گناہوں کے کفارے میں غلام آزاد کرنے کا حکم تھا۔ پھر زکوٰۃ، جو کمپلسری چیریٹی ہے، اس کا بھی ایک حصہ غلاموں کی آزادی کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، یعنی ملٹیپل ویز پرووائڈ کیے گئے آزادی کے لیے۔ ٹھیک، اور جب تک کوئی غلام آزاد نہیں ہوتا اس کے ساتھ سلوک کے بارے میں کیا گائیڈ لائنز تھیں؟ گائیڈ لائنز بہت کلیئر تھیں۔ نرمی کا حکم تھا، کہا گیا کہ جو خود کھاؤ ویسا انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو ویسا انہیں پہناؤ، برے نام سے نہ پکارو، اور سب سے امپورٹنٹ، فیملیز کو جدا نہ کرو، ماں کو بچے سے، بھائی کو بھائی سے الگ کرنا منع تھا۔ یہ ہیومن ڈگنیٹی پہ فوکس تھا۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اسلام میں غلام ہونا کوئی پرماننٹ سٹگما نہیں تھا نا، جیسے امیر علی مثال دیتے ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی۔ بالکل بالکل، جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے لیکن فوجی مہمات کے لیڈر بنائے گئے، یا پھر انڈیا میں قطب الدین ایبک غلام تھے لیکن دلی سلطنت کے فاؤنڈر بنے۔ صحیح۔ ہاں، تو اسٹیٹس فلوئڈ تھا، اور تھیوریٹیکلی اسلام میں غلامی صرف جہاد شرع یعنی ایک جائز ڈیفینسو جنگ کے قیدی پر ہی لاگو ہوتی تھی۔ انسانوں کی عام خرید و فروخت یا کڈنیپنگ کر کے غلام بنانا اس کی اسلام میں سخت مناہی تھی۔ لیکن پھر ہسٹری میں تو ہمیں غلاموں کی مارکیٹس اور ٹریڈ نظر آتی ہے مسلم سوسائٹیز میں بھی، یہ کیسے؟ یہی تو میر علی کا پوائنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعد کے مسلمانوں نے، خاص طور پر امید دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے، قرآن اور سنہ کی اصل تعلیمات سے ہٹ کر غلاموں کی خرید و فروخت کو عام کر دیا۔ یہ ایک ڈیویشن تھی اصل اسپرٹ سے۔ جی ہاں، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جیسے فگرز نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ امیر علی بیسکلی مسلمانوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اس ہسٹوریکل غلطی کو ریکگنائز کریں اور اصل اسپرٹ کو سمجھیں۔ یہ سلیوری کا ڈسکشن واقعی کمپلیکس ہے۔ اچھا، اب اگلے چیپٹر 6 پر چلتے ہیں، آئیڈیا آف فیوچر لائف یعنی آخرت کا تصور۔ امیر علی اس کے ایولیوشن کو ٹریس کرتے ہیں کہ کیسے انسان نے موت کے بعد کی زندگی اور پھر ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے کانسیپٹس ڈیولپ کیے۔ ہاں، یہ سفر انٹرسٹنگ ہے۔ اینشنٹ ایجپشنز کا اپنا کانسیپٹ تھا روح کے سفر کا۔ ارلی جوئش ٹیچنگز میں آپ دیکھیں آفٹر لائف کا کانسیپٹ زیادہ کلیئر نہیں تھا، لیکن بعد میں شاید زورو ایسٹرین انفلوئنس سے اس میں جزا اور سزا کا کانسیپٹ واضح ہوا۔ زورو ایسٹرینز میں؟ جی، زورو ایسٹرینز کے پاس جنت، حورنی بہشت، دوزخ، ایک پل چناوید برج جسے پار کرنا ہوتا ہے، ایک سیویئر فگر سوشش، اور قیامت کا پورا سسٹم تھا۔ اور کرسچینٹی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر جوئش سوسائٹی میں مسیح اور قیامت کا انتظار تھا ہی۔ ہاں تھا، اور کرسچن ٹیچنگز میں کنگڈم آف ہیون پر زور تھا، فزیکل ریزریکشن یعنی جسموں کا دوبارہ زندہ ہونا، اور پھر جزا سزا، جنت کی پلیجرز، دوزخ کی آگ، یہ کانسیپٹس بھی موجود تھے۔ ارلی کرسچنز میں تو ملینیرین ایکسپیکٹیشنز بھی تھیں، انہیں لگتا تھا کہ جلد ہی 1000 سال کا ایک گولڈن ایج آنے والا ہے۔ اچھا، اسلام کا کانسیپٹ ان سب سے کچھ لیتا بھی ہے اور کچھ یونیک بھی ہے۔ بنیادی فوکس اعمال کے حساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی اور اللہ کی رحمت یعنی مرسی پر ہے، اور امیر علی اس غلط فہمی کو اسٹرانگلی ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو روح کے بغیر سمجھتا ہے۔ قرآن اس میں بالکل کلیئر ہے۔ ہاں، یہ مسکنسیپشن ہے کافی۔
بالکل، جنت اور دوزخ کی جو ڈسکرپشنز ہیں، جیسے حوریں جن کو امیر علی زوراسٹرین کانسیپٹ سے ملتا جلتا بتاتے ہیں، یا دوزخ کی شدت، امیر علی سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کی سمبولک انٹرپریٹیشن بھی ہو سکتی ہے۔ سمبولک انٹرپریٹیشن مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ شاید لفظی ڈسکرپشنز اس دور کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھیں، لیکن اصل چیز کچھ اور ہے۔ اصل خوشی، آخرت کی سب سے بڑی نعمت، امیر علی کہتے ہیں، اللہ کا دیدار ہے، بیٹیفک ویژن۔ اللہ کا دیدار؟ جی، قرآن کی بہت سی آیات بھی اس روحانی پہلو پر زیادہ زور دیتی ہیں۔ اس لیے مسلم تھنکرز میں بھی لٹرلسٹ، سمبلسٹس سب طرح کے ویوز رہے ہیں۔ ایون پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ٹیچنگز میں وقت کے ساتھ مادی مٹیریل سے زیادہ روحانی، اسپریچول ایسپیکٹس پر فوکس بڑھتا گیا۔ یہ آفٹر لائف کا ڈسکشن بھی کافی ڈیپ ہے۔ اچھا، تو اب چلتے ہیں چیپٹر 7 کی طرف، پولیٹیکل اسپرٹ آف اسلام۔ امیر علی پہلے اسلام سے پہلے کی دنیا کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ بائزنٹین ایمپائر، پرشیا، فیوڈل یورپ، ہر جگہ عام آدمی کی حالت وہ کہتے ہیں خراب تھی۔ بھاری ٹیکسز، غلامی، کوئی رائٹس نہیں۔ اور چرچ بھی اس سچویشن کو ٹھیک نہیں کر سکا۔ نہیں، امیر علی کہتے ہیں الٹا نان کرسچنز پر ظلم بھی ہوتا تھا۔ اچھا، اور پھر اسلام آتا ہے۔ امیر علی کہتے ہیں اسلام کا سب سے بڑا پولیٹیکل میسج تھا انسانی برابری، ایکوالٹی اور ذات پات کاسٹ سسٹم کا خاتمہ۔ محنت کرنے کو ڈگنیٹی دی گئی۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جوز کے ساتھ جو چارٹر سائن کیا، یا بعد میں نجران کے کرسچنز کو جو سیکیورٹی گارنٹیز دی، ان کی جان، مال، مذہب، چرچز، پریسٹس، سب کی حفاظت، یہ سب اسلام کی پولیٹیکل اسپرٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹالرنس یعنی رواداری پر امیر علی بہت زور دیتے ہیں۔ غیر مسلم سٹیزنز جنہیں ذمی کہا جاتا تھا، یعنی وہ لوگ جن کی پروٹیکشن اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی، ان کے ساتھ جنرل ٹریٹمنٹ اچھا تھا۔ جی، اور جزیہ ایک ٹیکس تھا جو نان مسلمز دیتے تھے ملٹری سروس کے بدلے میں، کیونکہ وہ نارملی آرمی میں سرو نہیں کرتے تھے۔ اچھا، یہ وجہ تھی جزیہ کی؟ ہاں، امیر علی یہی بتاتے ہیں۔ اور اگر قرآن میں کہیں غیر مسلم سے احتیاط برتنے کا ذکر ہے تو امیر علی اس کو اس اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں جب مسلمانوں کے خلاف کانسپیریسیز ہو رہی تھیں۔ سمجھ گئی۔ اس ٹالرنس اور لیگل ایکوالٹی کی مثالیں ہسٹری میں ملتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیمس کوٹ ہے کہ ان کا خون ہمارے خون کی طرح ہے۔ لاء کی نظر میں مسلم اور نان مسلم برابر تھے، جرم کی سزا سب کے لیے ایک تھی، ذمیوں کے رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے الگ ڈپارٹمنٹس بھی تھے۔ لیکن پھر بعد میں کچھ رولرز نے ڈسکریمنیٹری پالیسیز بھی تو اپنائی ہے، جیسے متوکل کا ذکر کیا آپ نے۔ ہاں، یہ ضرور ہے، بعد کے کچھ رولرز نے جیسے متوکل ڈسکریمنیٹری پالیسیز اپنائیں، یا کچھ اسکالرز نے تنگ نظر ویوز دیے، لیکن امیر علی کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی اصل اسپرٹ کے خلاف تھا۔ ٹھیک، اور پولیٹیکل پارٹیسپیشن، کیا نان مسلمز گورنمنٹ میں حصہ لے سکتے تھے؟ بالکل، ہسٹری میں ایگزامپلز ہیں۔ بیسٹ کیلیفیٹ میں کرسچنز، جوز، یہاں تک کہ زوراسٹرینز بھی امپورٹنٹ پوسٹ پر تھے۔ انڈیا میں مغل امپائر میں ہندوز اہم عہدوں پر فائز رہے۔ امیر علی اس کو اس وقت کے یورپ سے کمپیئر کرتے ہیں جہاں ایسی مثالیں نہیں ملتیں۔ اسلام کا بنیادی اصول تھا توحید، وننس آف گاڈ، اور انسانی برابری۔ یہی وجہ تھی کہ جب اسلام پھیلا تو جن علاقوں میں لوگ اپریسڈ تھے، جیسے ایران، سیریا، ایجپٹ، اسپین، وہاں لوگوں نے اسلام کو ویلکم کیا۔ اسلامک گورننس کا ماڈل کیا تھا شروع میں امیر علی کے مطابق؟ شروع میں خاص کر پہلے دو کیلفز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ایک قسم کی ریپبلک تھی۔ لیڈر سلیکٹ ہوتا تھا، اس کے پاورز لمیٹڈ تھے، جوڈیشری انڈیپینڈنٹ تھی، ڈیسیجنز کنسلٹیشن سے ہوتے تھے، صحابہ کی کاؤنسل تھی۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ مشہور ہے، جبالہ بن احم والا۔ جی، جب انہوں نے ایک عام آدمی کے مقابلے میں ایک رائل پرنس کے خلاف فیصلہ دیا۔ رولرز اکاؤنٹیبل تھے، فرائیڈے سمنز میں لوگ ان سے سوال کر سکتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز بھی کیں۔ زبردست ریفارمز کی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں امیر علی کہتے ہیں چیزیں بدلنے لگیں۔ نیپوٹزم بڑھا، خاص کر ان کے اپنے قبیلے بنو امیہ کے لوگوں کو اہم پوسٹس ملیں۔ اس سے کرپشن اور انڈرسٹ پیدا ہوئی جو آخر میں حضرت عثمان کی شہادت پر اینڈ ہوئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلف بنے کنسنسس سے، لیکن ان کا دور چیلنجز سے بھرا تھا۔
سول وارز ہوئیں، جنگ جمل، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین۔ صفین میں وہ آربیٹریشن یعنی ثالثی کا واقعہ اہم ہے۔ ہاں، اور صفین کے بعد جب بنو امیہ پاور میں آئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، تو اسلامک گورننس کا کیریکٹر بدل گیا، ریپبلک سے مونارکی کی طرف شفٹ ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو سکسیسر نامینیٹ کیا، جس سے ہیریڈیٹری رول شروع ہوا۔ پالیٹکس میں دولت کا استعمال بھی بڑھ گیا۔ جی، عباسیدز کے دور میں بھی شروع میں آٹوکریسی رہی۔ ہاں، المامون کے ٹائم میں ایک پراپر کاؤنسل بنی، ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر، دیوانز، وزیر وغیرہ مزید ڈیولپ ہوا۔ اسپین کی مثال بھی دی امیر علی نے۔ ہاں، اسپین میں مسلمز کی ارائیول سے پہلے ویزیگوتھک رول تھا، جہاں کنڈیشنز خراب تھیں۔ مسلم رول میں وہاں ریلیجس فریڈم آئی، نان مسلم سیٹل ہوئے، کلچر فلورش ہوا، اور محنت کو ڈگنیٹی ملی۔ امیر علی کہتے ہیں کہ رولرز کے ڈیوٹیز پر بھی اسلامک اسکالرز میں لکھا ہے: انصاف کرنا، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اللہ کا خوف رکھنا، مشورہ کرنا، امن قائم کرنا، پرومسز پورا کرنا۔ اور اگر رولر ظالم ہو تو اس کی اطاعت واجب نہیں۔ ابن رشد کا قول ہے کہ ظالم وہ ہے جو اپنے لیے حکومت کرے، عوام کے لیے نہیں۔ یہ پولیٹیکل اسپرٹ والا چیپٹر تو کافی ڈیٹیلڈ ہے۔ اب آتے ہیں آخری چیپٹر 8، پولیٹیکل ڈویژنز اینڈ اسکزمز، یعنی اسلام میں سیاسی اختلافات اور فرقہ بندی کیسے شروع ہوئی۔ امیر علی اس کی روٹس کہاں دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ سیاسی یعنی پولیٹیکل اور خاندانی یعنی ٹرائبل رائیولریز تھیں، جیسے قریش کے اندر ہی بنو ہاشم اور دوسرے گروپس کے درمیان کمپٹیشن، پھر پرسنل ایمبیشنز اور کچھ لوگوں کا اسلامک مورل کوڈ سے دور ہونا بھی فیکٹرز تھے۔ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم نے ان ڈویژنز کو کنٹرول کیا تھا، لیکن ان کے بعد یہ فیکٹرز دوبارہ سرفیس کر گئے۔ جی ہاں، بالکل سب سے پہلا بڑا اختلاف تو سکسیشن پر ہی ہوا تھا، رائٹ۔ جانشینی کا مسئلہ۔ جی ہاں، امیر علی مینشن کرتے ہیں کہ روایات کے مطابق پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم نے کئی بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا تھا، جیسے غدیر خم کا واقعہ۔ دوسری طرف پروفٹس کی آخری بیماری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز پڑھانا بھی ایک انڈیکیشن سمجھا گیا۔ حضرت ابو بکر آل اعلیٰ کا الیکشن اس وقت ہوا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اہم لوگ پروفٹ پیس بی اپون کے فیونرل ارینجمنٹس میں بزی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں شاید اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن بعد میں فتنہ سے بچنے کے لیے کمیونٹی میں پھوٹ نہ پڑے اس لیے بیعت کر لی۔ پھر حضرت عثمان آلہ علیہ کے الیکشن اور ان کی پالیسیز سے جو انریسٹ ہوئی، اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ جی، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی آلہ علیہ کیلف بنے، لیکن پھر سول وارز ہوئیں۔ صفین میں آربیٹریشن کا کیا معاملہ تھا؟ ذرا ڈیٹیل میں بتائیے۔ صفین میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فورسز جیتنے والی تھیں تو حضرت معاویہ آل اعلیٰ کی طرف سے سپاہیوں نے نیزوں پر قرآن اٹھا لیے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی آربیٹریشن۔ یہ ایک پولیٹیکل موو تھی۔ حضرت علی سمجھتے تھے کہ یہ ایک پولیٹیکل موو ہے، لیکن ان کی اپنی آرمی کے کچھ لوگوں نے، جو بعد میں خوارج کہلائے، انہیں آربیٹریشن ایکسیپٹ کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر جو آربیٹریشن ہوئی اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریپرزینٹیٹیو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریپرزینٹیٹیو عمر ابن الس نے الیجڈلی دھوکہ دے دیا۔ فیصلہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں گیا۔ اچھا، اور یہ خوارج کون تھے پھر؟ خوارج یا خارجائٹس وہی لوگ تھے جنہوں نے پہلے حضرت علی کو آربیٹریشن پر مجبور کیا، اور پھر جب نتیجہ ان کی مرضی کا نہیں نکلا تو انہوں نے آربیٹریشن کو ہی ریجیکٹ کر دیا اور حضرت علی کے بھی خلاف ہو گئے۔ وہ بہت ایکسٹریمسٹ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف اللہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کی اور نہراوا میں ان سے شکست کھائی۔ اور پھر حضرت علی کی شہادت بھی ایک خارجی کے ہاتھوں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلف بن گئے اور امیہ ڈائنیسٹی قائم ہو گئی۔ امیر علی ان کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ امیر علی آسبون جیسے ہسٹورین کا حوالہ دے کر حضرت معاویہ کو ایک کیپیبل پولیٹیشین تو مانتے ہیں، لیکن ان پر اسلامی اسپرٹ کو کمزور کرنے کا الزام بھی لگاتے ہیں۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید کی نامینیشن نے اختلافات کو اور بڑھا دیا۔ یزید اور پھر کربلا؟ جی، یزید کا کیریکٹر اپنے باپ سے بہت مختلف تھا
اور اسی کے دور میں کربلا کا ٹریجک ایونٹ ہوا۔ حضرت حسین پروفٹ محمد پیس بی اپون کے نواسے نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ کوفہ کے لوگوں نے انہیں سپورٹ کا وعدہ کر کے بلایا، لیکن وہ سپورٹ نہیں ملی۔ نہیں ملی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فیملی ممبرز اور کچھ کمپینینز کے ساتھ کربلا پہنچے تو یزید کی فوج نے انہیں گھیر لیا، پانی بند کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزت کے ساتھ واپسی یا کسی بارڈر پر جانے کی آفر دی، لیکن اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ پھر جنگ ہوئی جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، سوائے ان کے بیٹے امام زین العابدین کے۔ یہ واقعہ تو اس نے اسلامی تاریخ پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ بالکل، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے مسلمانوں کو ڈیپلی ڈیوائیڈ کیا اور محرم کی مارننگ ریچولز کا آغاز ہوا۔ کربلا کے بعد تو ڈویژن اور پکی ہو گئی ہوگی۔ بالکل، امیادز اور ان کے بعد عباسیدز نے اپنے رول کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے اکثر اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ اسی پولیٹیکل کانفلکٹ سے وقت کے ساتھ ساتھ ڈسٹنکٹ سنی اور شیعہ آئیڈینٹیٹیز ایمرج ہوئیں۔ عباسیدز کیسے پاور میں آئے؟ عباسیڈز، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھے، انہوں نے امیدز کو اوور تھرو کرنے کے لیے اہل بیت کی پاپولیرٹی کا استعمال کیا۔ ابو مسلم خراسانی ان کا کی کمانڈر تھا، لیکن پاور میں آنے کے بعد عباسیڈز نے بھی اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ تو پھر سنی اور شیعہ کے بیچ بنیادی ڈیفرنس کیا ہے امیر علی کے مطابق؟ لیڈرشپ کا؟ جی، بنیادی اختلاف امامت یا لیڈرشپ پر ہے۔ شیعہ پرسپیکٹو یہ ہے کہ لیڈرشپ کا حق صرف اہل بیت میں ہے، اسپیسیفکلی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں۔ ان کے نزدیک امام معصوم ہوتا ہے، انفیلیبل اور اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے، منصوص من اللہ۔ اور سنی ویو؟ سنی ویو یہ ہے کہ لیڈر قریش ٹرائب سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اہل بیت سے ہو۔ امام کا انفیلیبل یا سب سے بیسٹ ہونا بھی ضروری نہیں، بس کیپیبل ہونا چاہیے، اور لیڈر بیعت یا کمیونٹی کی الیجنس سے بنتا ہے۔ ٹھیک، اور پھر ان میں گروپس کے اندر بھی فردر ڈویژنز ہیں، جیسے خوارج، شیعہ، سنی کے اندر بھی۔ ہاں، امیر علی مختلف سیکٹس کا ذکر کرتے ہیں۔ خوارج میں بھی گروپس تھے، کچھ بہت ایکسٹریمسٹ جیسے ازارقہ جن سے امیر علی وہابزم کا لنک بتاتے ہیں، کچھ ماڈریٹ جیسے عبادیہ جو آج بھی عمان میں ہیں۔ اور شیعہ گروپس؟ شیعہ میں مین گروپس ہیں زیدیہ جو پہلے 3 کیلفز کو بھی مانتے ہیں، پھر اسماعیلیہ جو 7 امامز کو مانتے ہیں، انہی سے فاطمیدز، اساسنز اور آج کی کھوجا کمیونٹی نکلی، اور سب سے بڑا گروپ ہیں اتنا عاشریہ یا 12ers۔ جی، جو 12 امامز کو مانتے ہیں۔ یہ شیعہ میجورٹی ہیں۔ ان کے نزدیک 12 امام مہدی غائب ہیں اور دوبارہ آئیں گے۔ ایران کا اسٹیٹ ریلیجن یہی ہے۔ کچھ غلات گروپس بھی ہیں جن کے بیلیفز مین سٹریم سے الگ ہیں۔ اور سنی اسلام میں یہ 4 سکولز آف تھاٹ؟ جی، 4 بڑے لیگل سکولز ہیں۔ حنفی جو قیاس پر زور دیتے ہیں، سب سے وائڈ سپریڈ ہیں۔ پھر مالکی جو مدینہ کی پریکٹس اور حدیث پر زور دیتے ہیں۔ شافعی حدیث اور فقہ دونوں پر فوکس کرتے ہیں، اور حنبلی جو اسٹرکٹلی حدیث پر فوکس کرتے ہیں۔ وہابزم پر اس کا انفلوئنس ہے۔ ان سکولز کے فالوورز تقلید کرتے ہیں۔ تقلید یعنی کسی ایک امام کے فریم ورک کو فالو کرنا؟ ہاں، پھر ماڈرن موومنٹس بھی ہیں جیسے وہابزم، غیر مقلدیات وغیرہ۔ یہ تو بہت کمپلیکس ڈویژنز ہیں۔ آخر میں امیر علی بابی موومنٹ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، بریفلی مینشن کرتے ہیں مرزا علی محمد باب کے بارے میں، ان کی ٹیچنگز اور ان کا انجام۔ تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو سید امیر علی کی دا اسپرٹ آف اسلام کے چیپٹرز 5 سے 8 پر۔ ہم نے دیکھا کہ امیر علی غلامی کے ایشو کو کیسے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں رکھتے ہوئے اسلام کی گریجول اپروچ بتاتے ہیں، پھر آفٹر لائف کے کانسیپٹس کی ایولیوشن اور سمبولک انٹرپریٹیشنز پر ان کے ویوز، اسلام کی پولیٹیکل اسپرٹ کے آئیڈیلز، اور پھر ہسٹوریکل ریالٹی میں جو گیپ آیا اس پر ان کی انالیسز، اور آخر میں پولیٹیکل کانفلکٹس کیسے ڈیپ روٹڈ سیکٹیرین ڈویژنز میں بدل گئے۔ واقعی بہت بہت تھاٹ پرووکنگ چیپٹرز ہیں یہ۔ بالکل، اور یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ سید امیر علی اس کتاب کے باقی چیپٹرز میں اسلام کی روح کے کن اور پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔
تو یہ سید امیر علی کی کتاب دی اسپرٹ آف اسلام کے چوتھے حصے کا جائزہ ہے۔ اس حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مصنف مطلب سید امیر علی اسلام کے حقیقی معنی کیا بتاتے ہیں۔ جی، اور اس کے بنیادی اصول اور جس زمانے میں اسلام آیا اس وقت کے مذہبی اور سماجی حالات کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور خاص طور پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اسلام پر۔ ہاں، جیسے یہ کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا عورتوں کے حقوق کا معاملہ، مصنف ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کافی گہرائی میں جا کر۔ صحیح، تو آئیے سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ خود لفظ اسلام کا مطلب کیا ہے مصنف کے نزدیک۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف سبمشن نہیں ہے، مطلب صرف سر جھکا دینا نہیں، اچھا، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ اس کا مطلب ہے امن، سکون اور نیکی کے لیے مسلسل کوشش کرنا، ایک طرح کی اسٹرائیونگ آفٹر رائچسنس۔ ٹھیک، اور وہ قرآن کی سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات کا حوالہ بھی دیتے ہیں، اچھا، کون سی آیات؟ وہی جو اسلام کی روح کو واضح کرتی ہیں، غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا۔ اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا۔ جی بالکل، نہ صرف قرآن بلکہ پچھلی وحی پر بھی ایمان۔ یہ آپ کہہ لیں بنیادی نکات ہیں۔ اچھا، تو جس دنیا میں اسلام آیا، خاص طور پر عرب، یہودی اور عیسائی معاشروں میں، مصنف کے مطابق وہاں کیا صورتحال تھی؟ کیا یہ سمجھنا ضروری ہے؟ مصنف کے خیال میں تو بہت ضروری ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ عرب میں طرح طرح کے عقیدے تھے، کچھ لوگ فطرت پرست تھے، یعنی نیچر ورشپ؟ ہاں، اور زیادہ تر بت پرست تھے، پتھر، لکڑی ان کے بت ہوتے تھے۔ آخرت کا تصور بھی کوئی واضح نہیں تھا، کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے۔ اور وہ قسمت کا حل بتانے والے؟ جی، فارچون ٹیلرز، اور وہ مقدس درخت بھی تھے۔ ایک بڑے خدا کا تصور تھا تو لیکن بہت مبہم سا، بس ایک خیال۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں مصنف؟ وہ تو اہل کتاب ہیں۔ ہاں، مصنف لکھتے ہیں کہ یہودی اگرچہ توحید کے رکھوالے سمجھے جاتے تھے، لیکن ان میں بھی وقت کے ساتھ بگاڑ آ گیا تھا۔ کس قسم کا بگاڑ؟ وہ بھی کبھی کبھی بت پرستی کی طرف چلے جاتے تھے۔ مصنف یہ بھی لکھتے ہیں کہ کعبہ میں حضرت ابراہیم کا مجسمہ رکھا تھا، جسے شاید کچھ یہودی پوجتے تھے، اچھا، اور شریعت کی ظاہری شکل پر بہت زور تھا، اور اپنے علماء یعنی اسکرائبز اور ریبنز کو بہت اونچا درجہ دیتے تھے، خدا جیسا۔ یعنی اصل روح کہیں کھو گئی تھی؟ کچھ ایسا ہی۔ مصنف تو گھریلو بتوں ٹیرفم کی پوجا کا بھی امکان ظاہر کرتے ہیں۔ اور عیسائیوں کے بارے میں؟ ان کے بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں توحید صرف یہودیوں میں تھی، مگر ان پر بھی دوسرے فلسفوں جیسے چالڈیو مگین اور الیگزینڈرین فلسفے ان کا اثر تھا۔ اچھا، اور مصنف کا موقف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی اس طرح خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جیسا بعد میں سمجھا گیا۔ ان کا سنشپ آف گاڈ کا تصور مصنف کے مطابق پوری انسانیت کے لیے تھا۔ لیکن پھر عیسائیت میں کیا تبدیلیاں آئیں جس کا مصنف ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں، وقت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے گرد بہت سی کہانیاں بن گئیں۔ وہ مشہور کاؤنسل آف نکائیہ میں تو انہیں باقاعدہ خدا کا درجہ دے دیا گیا۔ جی، حضرت مریم کی پرستش شروع ہو گئی، خاص طور پر ایک فرقہ تھا کولیریڈینز۔ تصویروں کی پوجا، بزرگوں کی باقیات یعنی ریلکس کی پوجا، یہ سب عام ہو گیا۔ یعنی وہ سادگی میں ہی رہی؟ بالکل، مصنف کے مطابق عیسائیت اپنی اصل سادگی سے بہت دور ہو گئی تھی۔ تو مصنف کا مین پوائنٹ پھر یہ بنتا ہے کہ پیغمبر اسلام کا مقصد ان تمام بگڑے ہوئے عقائد کی اصلاح کرنا تھا، چاہے وہ عربوں کی بت پرستی ہو یا یہودیت اور عیسائیت کا بگاڑ۔ جی ہاں، بالکل، اور خدا کی وحدانیت کا خالص تصور دوبارہ قائم کرنا تھا۔ اسی لیے قرآن میں بار بار اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت، رحمت اور تخلیق کی نشانیوں پر زور ہے۔ جیسے آسمان، زمین، رات دن کا بدلنا۔ جی، بارش، ہوائیں، بادل، جانور، سمندر، ستارے، ان سب کو اللہ کی ہستی اور طاقت کی دلیل بتایا گیا ہے۔ اور اللہ کی صفات کا بھی بہت ذکر ہے۔ مصنف اس پر کیا روشنی ڈالتے ہیں؟ مصنف صرف صفات گنواتے نہیں، بلکہ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ صفات جیسے رحمان، رحیم، یتیموں کا ٹھکانہ، ہر مشکل سے نکالنے والا، بخشنے والا، یہ صرف فلسفہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ اسلام کے عملی اخلاقی نظام کی بنیاد ہے۔ یہ صرف تھیولوجی نہیں، بلکہ ایک طرح سے سماجی انصاف کا نقشہ ہے۔ اللہ کو زندہ، قائم رہنے والا، سب جاننے والا، ہر چیز پر قادر، بادشاہ، پاک،
سلامتی والا، نگہبان، غفور، علیم، اول، آخر، ظاہر، باطن، خالق، رازق کہا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ صفات عملی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں؟ مصنف کا یہی نکتہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ قرآن ایک طرف یہودیوں اور عیسائیوں کو ان کے عقائد میں غلو کرنے پر تنقید کرتا ہے، جیسے حضرت عزیر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا؟ جی، یا اپنے علماء اور راہبوں کو خدا جیسا درجہ دینا۔ وہیں اچھے اہل کتاب کی تعریف بھی کرتا ہے اور فرقہ پرستی سے نفرت کی مذمت بھی۔ تو اسلام کا بنیادی مقصد پھر کیا ہوا مصنف کے مطابق؟ سچائی کا ایک زندہ تصور قائم کرنا اور خدا اور بندوں دونوں کے حقوق ادا کرنے کی اہمیت کو دوبارہ اجاگر کرنا۔ یہ تو ہوئی عقیدے کی بات، اب آتے ہیں عملی اخلاقی اصولوں پر۔ کون سے اصول ہیں جن پر مصنف زور دیتے ہیں؟ بہت سے ہیں۔ والدین سے اچھا سلوک، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرنا، قتل ناحق سے بچنا، جی، بدکاری سے پرہیز، ناف تول میں انصاف، وعدے پورے کرنا، فضول خرچی سے گریز۔ سود کی ممانعت بھی ہے۔ بالکل، سود منع ہے، زنا حرام ہے، نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے، عورتوں کے لیے پردے کا ذکر ہے، قیدیوں کو چھڑانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ سب بہت عملی ہدایات ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ صبر، رحم، غصہ پی جانا، معاف کرنا۔ جی ہاں، برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے دینا، یہ سب اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا اہم حصہ ہیں، جیسا کہ مصنف بیان کرتے ہیں۔ چلیں اب اسلام کے عملی ستونوں، پلرز کی بات کرتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ مصنف نماز یعنی صلاۃ کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ مصنف کے مطابق نماز صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ خدا کی بڑائی کا احساس، شکر گزاری اور توبہ کا ذریعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عبادت کے اخلاقی پہلو پر زیادہ زور ہے۔ وہ اس کا موازنہ بھی کرتے ہیں دوسرے مذاہب سے؟ جی، وہ ہندو اور یہودی عبادات سے تقابل کرتے ہیں۔ نماز کا مقصد روحانی ترقی اور دل کی پاکیزگی ہے، اور ایک اہم بات جو مصنف نوٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ اسلام میں کسی خاص طبقے یعنی پریسٹ ہوڈ کا کوئی تصور نہیں۔ یعنی ہر کوئی براہ راست دعا کر سکتا ہے۔ بالکل، سادگی پر بہت زور ہے۔ اور روزہ یعنی صوم، اس کا مقصد صرف بھوکا رہنا تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ روزے کا اصل مقصد نفس پر قابو پانا اور روحانی تربیت ہے، یہ صرف جسمانی مشقت نہیں۔ اسی لیے چھوٹ بھی ہے بیماروں وغیرہ کے لیے۔ جی، کمزور، بیمار، مسافر، ان سب کو چھوٹ ہے۔ دن میں پرہیز، رات میں اعتدار سے کھانے پینے کی اجازت۔ مصنف زور دیتے ہیں کہ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ برے خیالات اور کاموں سے بھی پرہیز ہے، یعنی روحانی روزہ بھی ہے۔ وہ اس کا موازنہ بھی کرتے ہیں؟ ہاں، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے روزوں سے موازنہ کرتے ہیں جو زیادہ تر توبہ یا گناہوں کے کفارے کے طور پر رکھے جاتے تھے۔ اچھا، زکوٰۃ یعنی آلمز گیونگ اور حج یعنی پلگرمیج کے بارے میں بھی مختصر بتا دیں۔ زکوٰۃ ایک لازمی خیرات ہے، عموماً سالانہ بچت یا مال پر 2.5%۔ اس کا مقصد بیواؤں، یتیموں، غریبوں اور دوسرے ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے۔ اور اس کے مصارف بھی متعین ہیں؟ جی، قرآن نے خرچ کی جگہیں بتائی ہیں۔ رمضان کے آخر میں فطرانہ بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ اور حج وہ زندگی میں ایک بار ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو مالی اور جسمانی طور پر استطاعت رکھتا ہو۔ شرطیں ہیں اس کی؟ جی، سفر محفوظ ہو اور گھر والوں کے لیے انتظام کر کے جا سکے۔ کھانے پینے کے حلال و حرام اصولوں کے بارے میں مصنف کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بہت پیچیدہ ہیں؟ مصنف کے مطابق تو نہیں، اصول سادہ ہیں۔ عام طور پر تمام پاک چیزیں حلال ہیں سوائے چند چیزوں کے، جیسے مردار جانور، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت۔ اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو؟ پت پرستی کے طریقوں سے مارے گئے جانور بھی حرام ہیں۔ اسی طرح نشاور چیزیں، جوا اور لا یعنی فضول کام، یہ سختی سے منع ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اسلام کی تعلیمات سادہ، عقل کے مطابق اور لچکدار یعنی فلیکسیبل ہیں۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ قانون بدلتے رہتے ہیں؟ لچکدار سے مراد یہ ہے کہ بنیادی اصول تو قائم ہیں، لیکن قانون سازی یعنی لیجسلیشن وہ حالات اور ضروریات کے مطابق ہوتی رہی ہے۔ چند رسومات نظم و ضبط کے لیے ہے، مگر وہ پتھر پر لکیر نہیں۔ یعنی عقل اور حالات کو اہمیت دی گئی ہے۔ جی، مصنف زور دیتے ہیں کہ اسلام کا نظام ریشنل ہے اور حالات کے تقاضوں کو سمجھنے والا ہے۔ مصنف ایک دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں۔ اسلام میں ہیومن ڈگنیٹی یعنی انسانی وقار اور سینس آف سنفلنس یعنی گناہ کے احساس میں ایک توازن ہے۔ یہ اکثر متضاد لگتے ہیں۔
وہ اسے کیسے بیان کرتے ہیں؟ مصنف کا کہنا ہے کہ اسلام انسان کو اس کی حیثیت بھی یاد دلاتا ہے اور اس کی کمزوریوں کا احساس بھی۔ اعمال پر جزا و سزا کا یقین ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کی رحمت اور مدد پر بھی پورا بھروسہ ہے۔ تو یہ آئیڈیلزم اور پریکٹیکلٹی کا امتزاج ہے؟ بالکل۔ مثال کے طور پر قصاص یعنی قصاص بدلے کی اجازت ہے، لیکن معافی اور احسان کرنے کی بہت زیادہ تلقین ہے۔ مصنف نے حضرت حسین کی مثال دی ہے کون سی مثال؟ کہ کس طرح انہوں نے اپنے غلام کو نہ صرف معاف کیا بلکہ آزاد بھی کر دیا۔ جب غلام نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جو غصہ پینے اور معاف کرنے والوں کی تعریف کرتی ہے۔ واہ! تو اسلام کا خلاصہ کیا ہے مصنف کی نظر میں؟ نیکی کرنا، صحیح سوچنا، سچ بولنا، اور یہ سب محبت، خیرات اور برابری ایکوالٹی کی بنیاد پر ہو۔ انسان کی پہچان اس کے عمل سے ہے۔ مصنف اسلام اور عیسائیت کا موازنہ بھی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنی اصل روح میں دونوں ایک ہیں، مگر مختلف تاریخی حالات میں پروان چڑھے۔ وہ اسلام کی ترقی پسندی اور حالات کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت اڈیپٹیبلٹی کو نمایاں کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ عام لوگوں کے لیے واضح احکامات ضروری ہوتے ہیں۔ جی، اور اسلام نے ایک زوال پذیر معاشرے میں یہ فراہم کیے۔ لیکن پھر مسلمانوں میں جمود کیوں آیا؟ مصنف اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں؟ مصنف کے مطابق بعد کے ادوار میں تقلید جامد یعنی بلائنڈ کنفارمیٹی، آنکھیں بند کر کے پیروی کرنا، اور اجتہاد کو چھوڑ دینا۔ جی، اجتہاد یعنی پرائیویٹ ججمنٹ یا ریزنڈ انٹرپریٹیشن، نئے مسائل پر غور و فکر کر کے حل نکالنے کو چھوڑ دینے سے جمود آیا۔ مصنف اصلاح کے لیے روشن خیالی انلائٹنمنٹ کو ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی رائے کا بھی ذکر کرتے ہیں؟ ہاں، جنہوں نے غیر عرب مسلمانوں کے لیے اپنی زبان میں نماز اور خطبے کی اجازت دی تھی۔ اگرچہ مصنف یہ بھی مانتے ہیں کہ عربی زبان عالمگیر اتحاد کے لیے اہم ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس اہم حصے کی طرف آتے ہیں جہاں مصنف اسلام کے پھیلاؤ اور اس پر لگنے والے تلوار سے پھیلنے کے الزام کا جائزہ لیتے ہیں۔ مصنف نے اسے چرچ ملیٹنٹ آف اسلام کا عنوان دیا ہے۔ جی، مصنف پہلے مدینہ کے حالات بتاتے ہیں۔ اوس اور خزرج قبیلوں میں پرانی دشمنیاں تھیں، یہودی قبیلے مسلسل خطرہ بنے ہوئے تھے۔ اور مکہ کے قریش تو تھے ہی دشمن۔ بالکل۔ پیغمبر اسلام نے مدینہ آ کر ان سب کو ایک معاشرے میں منظم کیا، قبائلی فرق مٹائے، یہودیوں اور عیسائیوں سے معاہدے کیے اور امن کی تعلیم دی۔ تو پھر جنگیں کیوں ہوئیں؟ کیا وہ دفاعی یعنی ڈیفینسو تھیں؟ مصنف کا یہی موقف ہے۔ وہ زور دیتے ہیں کہ ابتدائی جنگیں خالصتاً دفاعی تھیں۔ دشمنوں نے اسلام کو ختم کرنے کی قسم کھائی تھی۔ قرآن نے حملے کی صورت میں دفاع کی اجازت دی، لیکن پہل کرنے سے منع کیا۔ اور وہ آیت لا اکراہ فی الدین؟ جی، دین میں کوئی زبردستی نہیں، نو کمپلشن ان ریلیجن، یہ اصول کی بنیاد ہے۔ لیکن یہودیوں سے جو لڑائیاں ہوئیں ان کی وجہ کیا وہ دفاعی تھی؟ مصنف کے مطابق ان کی وجہ یہودیوں کی طرف سے معاہدے توڑنا، سازشیں کرنا اور غداری تھی۔ ان کو جو سزا دی گئی، مصنف اسے اس وقت کے حالات میں ایک ڈیٹرنٹ یعنی عبرت کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ مصنف یہاں دوسرے مذاہب سے موازنہ بھی کرتے ہیں۔ ہاں، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی تاریخ میں ہونے والی مذہبی جنگوں اور ظلم کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسائیت بھی جب اقتدار میں آئی تو طاقت کا استعمال کیا اور بعض اوقات جارحانہ رویہ اختیار کیا۔ اور اسلام کے بین الاقوامی اصول مختلف تھے؟ جی، مصنف کے مطابق وہ بقائے باہمی یعنی کو ایگزسٹنس اور مذہبی آزادی کی ضمانت پر مبنی تھے۔ وہ کن اصولوں کی بات کر رہے ہیں؟ جیسے دار الحرب زون آف وار اور دار الامان زون آف پیس کا تصور، جس سے ریاستوں کے تعلقات واضح ہوتے تھے، اور امان یعنی کسی غیر مسلم کو حفاظت کی ضمانت دینے کا اصول۔ یہ بین الاقوامی تعلقات میں اہم تھے۔ ایران اور بازنطینی سلطنت یعنی بیزنٹیم سے جنگوں کے بارے میں مصنف کا کیا تجزیہ ہے؟ کیا وہاں اسلام تلوار سے پھیلا؟ مصنف لکھتے ہیں کہ ان جنگوں کی ابتدا سرحدی قبائل کی زیادتیوں اور معاہدوں کی خلاف ورزی سے ہوئی۔ جب ایرانی بادشاہ یزدجرد نے صلح کی پیشکش ٹھکرا دی تو جنگ ہوئی۔ تو کیا لوگوں نے مزاحمت نہیں کی؟ مصنف کا کہنا ہے کہ کئی علاقوں میں لوگوں نے مسلمانوں کو خوشامدید کہا کیونکہ وہ پچھلی حکومتوں کے ظلم سے تنگ تھے۔
پارسیوں کا اسلام قبول کرنا مصنف کے مطابق جبری نہیں تھا، بلکہ ان کے اپنے سماج اور مذہب کے اندرونی زوال کا نتیجہ تھا۔ ایک مشہور مستشرق ہیں سر ولیم مور، ان کا خیال تھا کہ اسلام کو پھیلنے کے لیے جارحانہ ہونا پڑا۔ مصنف اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مصنف میور کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے تلوار صرف دفاع میں اٹھائی، اس نے کبھی لوگوں کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا، نہ ان کے عقائد میں مداخلت کی، اور نہ ہی کوئی انکویزیشن قائم کی۔ جی بالکل۔ اس کے برعکس وہ عیسائیت کی تاریخ سے مثالیں دیتے ہیں، جیسے کیتھولک پروٹیسٹنٹ جنگیں یا امریکہ میں مقامی آبادیوں پر ہونے والے مظالم۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اب آخری بڑے موضوع کی طرف آتے ہیں، اسلام میں عورت کا مقام۔ مصنف اس پر بہت تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جی، اور وہ بحث کا آغاز اسلام سے پہلے کی صورتحال سے کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کثرت ازواج یعنی پولیگیمی قدیم دنیا میں بہت عام تھی۔ صرف عربوں میں نہیں، ہندو، یہودی، فارسی، یونانی، رومی، سب کے ہاں اس کی مختلف شکلیں تھیں۔ عرب میں تو کوئی حد ہی نہیں تھی، لونڈیاں رکھنا عام تھا۔ اور وہ عجیب رسمیں؟ جی، نکاح المقات تھی، جس میں بیٹا باپ کی بیوہ سے شادی کر لیتا تھا۔ یمن میں پولیانڈری یعنی ایک عورت کے کئی شوہر رکھنے کا رواج بھی تھا۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، یہ سب تھا۔ فارس اور بازنطینی سلطنتوں میں بھی حالات خراب تھے۔ ہاں، وہاں بھی عورت کا درجہ بہت گرا ہوا تھا۔ تو ان حالات میں پیغمبر اسلام نے کیا اصلاحات کی؟ مصنف کئی اہم اصلاحات گنواتے ہیں۔ پہلا، عورتوں کے احترام کا حکم دیا، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو خاتون جنت کا لقب دیا۔ دوسرا، متع یعنی ٹیمپریری میرج کو منع فرمایا۔ تیسرا، عورتوں کو ٹھوس قانونی حقوق دیے، وراثت میں حصہ، شادی میں رضامندی لازمی، قانونی معاملات میں بھی حیثیت دی۔ جی، تقریباً مردوں کے برابر حیثیت، اپنی کمائی پر پورا اختیار۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے واقعی انقلابی اقدامات تھے۔ اور پولیگیمی یعنی ایک سے زیادہ شادیوں کے بارے میں کیا اسے ختم کر دیا؟ ختم نہیں کیا، لیکن محدود کر دیا۔ زیادہ سے زیادہ 4 بیویوں کی اجازت دی، وہ بھی انصاف کی سخت شرط کے ساتھ۔ وہ کون سی آیت ہے؟ مصنف سورۃ النساء کی آیت 3 کا حوالہ دیتے ہیں، جو ان کے مطابق جنگ احد کے بعد یتیم لڑکیوں کے تحفظ کے لیے نازل ہوئی تھی۔ لیکن کیا ایک سے زیادہ بیویوں میں مکمل انصاف ممکن ہے؟ یہ سوال توڑتا ہے۔ بالکل، اور مصنف قرآن کی ایک اور آیت 4.128 کا حوالہ دیتے ہیں، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ تمام بیویوں میں مکمل برابری اور انصاف کرنا عملی طور پر ناممکن ہے۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکالا مصنف نے؟ اسی بنیاد پر مصنف اور معتزلہ مکتبہ فکر نے یہ نتیجہ نکالا کہ قرآن کا اصل منشا اور روح ایک ہی بیوی یعنی منوگمی ہے۔ مصنف یہ بھی لکھتے ہیں کہ آج کے ترقی یافتہ مسلمان معاشروں میں پولیگیمی کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ اسے حالات کی پیداوار سمجھتے ہیں۔ جی، ان کے نزدیک یہ اجازت مخصوص حالات کے لیے تھی، آج کے دور میں یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ پیغمبر اسلام کی اپنی شادیوں کے بارے میں مصنف کیا وضاحت پیش کرتے ہیں؟ ان کی تعداد تو زیادہ تھی۔ مصنف زور دیتے ہیں کہ ان شادیوں کا پس منظر کانٹیکسٹ سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ 25 سال تک صرف انہی کے ساتھ رہے۔ جی، باقی زیادہ تر شادیاں یا تو بیوہ خواتین کو سہارا دینے کے لیے تھیں، جیسے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ، یا قبائلی اتحاد قائم کرنے اور دشمنیاں ختم کرنے کے لیے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جی، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تھیں۔ یا معاشرتی اصلاح کے لیے، جیسے حضرت زینب بنت جہش سے شادی ایک پرانی عرب رسم کو توڑنے کے لیے تھی، یا جنگی قیدیوں کو عزت دینے کے لیے، جیسے حضرت جویریہ رضی اللہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ۔ تو مصنف کے مطابق یہ ذاتی خواہش نہیں تھی؟ ان کے مطابق یہ سماجی اور سیاسی ضرورتیں تھیں اور ایک طرح کی قربانی تھیں۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پابندی بھی لگا دی گئی تھی کہ وہ موجودہ بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتے اور نہ ہی مزید شادی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب طلاق کے بارے میں کیا اصلاحات ہوئیں؟ پہلے کیا صورتحال تھی؟ اسلام سے پہلے شوہر کے پاس طلاق کا لامحدود اختیار تھا، خاص طور پر عربوں اور یہودیوں میں بیوی کے حقوق نہ ہونے کے برابر تھے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے طلاق کو سخت ناپسند فرمایا۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ حلال کام۔ جی، لیکن معاشرتی حالات ایسے تھے کہ اسے مکمل ختم کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو پھر کیا کیا گیا؟ اصلاحات کی گئیں، شوہر کے اختیار کو محدود کیا گیا، عدہ
یعنی طلاق کے بعد عورت کے لیے ایک انتظار کی مدت مقرر کی گئی تاکہ جلد بازی نہ ہو۔ جی، اور اگر حمل ہو تو وعدہ ہو جائے۔ عورت کو خلا کا حق دیا گیا، یعنی وہ مناسب وجہ بتا کر اور عموماً اپنا مہر یعنی ڈاور چھوڑ کر علیحدگی حاصل کر سکتی ہے۔ صلح صفائی پر بھی زور دیا گیا۔ بہت زیادہ۔ قرآن نے میاں بیوی کے جھگڑوں میں ثالثی، آربیٹریشن اور صلح صفائی پر بہت زور دیا ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ اسلام کے طلاق کے قوانین اس وقت کے رومی قانون سے زیادہ منصفانہ تھے۔ لونڈیا کانکیوبینیج رکھنے کا رواج بھی تھا، اس بارے میں مصنف کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک پرانا رواج تھا۔ مصنف کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری دور میں اس کی حوصلہ شکنی کی اور اسے ختم کرنے کی طرف قدم بڑھائے۔ قرآن میں 4.25 لونڈی سے نکاح کی اجازت مخصوص حالات میں دی گئی ہے، نہ کہ بغیر نکاح کے تعلقات قائم کرنے کی۔ اور پردہ یا حجاب، سیکلوژن، کیا یہ صرف اسلام میں ہے؟ نہیں، مصنف کہتے ہیں کہ عورتوں کا مردوں سے الگ تھلگ رہنا یا پردہ کرنا اسلام سے پہلے بھی کئی معاشروں میں تھا، جیسے یونانیوں میں گائناکونیٹس کا رواج تھا۔ تو اسلام کا حکم کیا تھا؟ قید کرنا؟ نہیں، مصنف کے مطابق یہ عورت کو قید کرنا نہیں بلکہ حیا یعنی ماڈسٹی اور تحفظ یعنی پروٹیکشن کے لیے تھا۔ قرآن کی آیات 33.59 اور 24.31 کا مقصد معاشرتی برائیوں کو روکنا تھا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ عورتیں بالکل گھروں میں بند ہو گئیں؟ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ مصنف اس خیال کی نفی کرتے ہیں۔ وہ اسلامی تاریخ سے کئی بااثر خواتین کی مثالیں دیتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ بات کے ادوار سے بھی؟ جی، عالمہ شاہدہ رحمۃ اللہ علیہ، ملکہ بران، ان کی مثالیں آزادی اور کردار کی مضبوطی دکھاتی ہیں۔ مصنف کے نزدیک حرم کا جو تصور بعد میں آیا وہ قانون نہیں بلکہ ایک رواج تھا۔ مصنف شیویلری یعنی عورت کی عزت اور بہادری کے جذبے کا تعلق بھی اسلام سے جوڑتے ہیں؟ جی، وہ اسے اسلام کی دین قرار دیتے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کو اس کی بہترین مثال سمجھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسلامی تہذیب، خاص طور پر اندلس کی تہذیب نے یورپ میں شیویلری کے تصور پر گہرا اثر ڈالا۔ نے کا حق؟ جی، عدالت میں گواہی دینے کا حق، اگرچہ بعض معاملات میں اس کی نوعیت پر بحث ہے، اور خود مقدمہ دائر کرنے کا حق۔ شادی کے بعد بھی عورت کی اپنی قانونی شناخت برقرار رہتی ہے۔ مہر، ڈاوری لازمی قرار دیا گیا۔ تو مصنف کا مجموعی تاثر کیا ہے؟ مصنف کے نزدیک اس دور کے حساب سے مسلم عورت کا قانونی مقام یورپی عورت سے بہتر تھا۔ وہ آخر میں یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ آج بہت سے مسلمان پولیگیمی کو اسلام کی اصل روح کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو آج ہم نے سید امیر علی کی کتاب کے اس حصے میں دیکھا کہ ان کے مطابق اسلام کا حقیقی پیغام امن، عقل پسندی یعنی ریشنلزم، اخلاقیات اور انصاف پر زور دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہ مصنف کی تحقیق کے مطابق اسلام تلوار سے نہیں پھیلا بلکہ اس کا پھیلاؤ زیادہ تر دفاعی نوعیت کا تھا، اور اسلام نے عورتوں کو تاریخ میں پہلی بار ٹھوس قانونی حقوق دیے۔ یہ تجزیہ بہت دلچسپ رہا۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ مصنف اسلام کی سیاسی روح، غلامی کے ادارے کے بارے میں ان کے خیالات اور وہ کیا وجوہات بتاتے ہیں جن کی وجہ سے بعد میں مسلم معاشروں میں ایک طرح کا جمود پیدا ہوا۔ جی، یہ یقیناً ایک اہم گفتگو ہوگی۔ اور اس پر غور کرنے کے لیے ایک سوال یہ بھی ہے کہ مصنف جس اسپرٹ آف اسلام کی بات کر رہے ہیں وہ تاریخی عمل میں کس حد تک برقرار رہا اور کیوں اس میں تبدیلیاں آئیں؟ بالکل، یہ سوال اگلے حصے کی گفتگو کے لیے بہترین نقطہ آغاز ہوگا۔ یہ سید امیر علی کی کتاب دی اسپرٹ آف اسلام کا 5واں حصہ ہے۔ پچھلے حصوں میں ہم نے اسلام کے ابتدائی پھیلاؤ اور اس کے بنیادی اصولوں پر بات کی۔ جی، آج ہم کتاب کے دوسرے حصے کے 9 اور 10 باب کو دیکھیں گے۔ مصنف یہاں بتا رہے ہیں کہ اسلام نے علم، سائنس اور فلسفے کو کیسے فروغ دیا۔ بالکل، اور امیر علی کا خاص زور اس بات پر ہے، دیکھیں کہ اسلام کے شروع میں علم حاصل کرنا صرف ایک آپ کہہ لیں مذہبی حکم نہیں تھا، اچھا، بلکہ یہ ایک پوری تہذیبی تحریک، ایک کلچرل موومنٹ بن گیا تھا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا، اس کا وہ گولڈن ایج کیسے آیا، اور پھر کیا وجوہات تھیں کہ یہ جوش و خروش، یہ اسپرٹ کم ہو گئی۔
تو ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ ان چیپٹرز کے جو کی پوائنٹس ہیں انہیں سمجھیں، کچھ حیران کن باتیں بھی ہیں اس میں وہ جانیں، اور یہ دیکھیں کہ اس سنہری دور کے پیچھے اصل سوچ کیا کام کر رہی تھی۔ جی ہاں، تو آئیے اس دلچسپ موضوع پر گہرائی سے بات کرتے ہیں۔ باب 9 شروع ہوتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے علم حاصل کرنے پر زور دینے سے۔ جی وہ مشہور حدیثیں ذہن میں آتی ہیں، علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ اور وہ عالم کی روشنائی شہید کے خون سے زیادہ مقدس ہے والی بات۔ ہاں بالکل، اور قرآن میں بھی علم کی اہمیت، جیسے سورۃ العلق کی وہ پہلی آیات۔ جی، جن کی تفسیر میں زمخشری نے لکھا کہ اللہ نے قلم کے ذریعے وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا، یعنی یہ لکھنے کی نعمت نہ ہوتی تو نہ علوم سمجھے جاتے، نہ تاریخ محفوظ ہوتی۔ صحیح، تو یہ ایک بڑا شفٹ تھا، ہے نا؟ مطلب اسلام سے پہلے عرب میں شاعری تھی، خطابت تھی، لیکن علم، نالج فار اٹس اون سیک۔ ہاں، اس کو ایک مقدس درجہ پیغمبر اسلام نے دیا۔ حضرت علی کا کردار بھی اس میں بہت اہم ہے۔ وہ مشہور قول، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جی حضرت علی نے خود بھی فرمایا تھا کہ علم میں برتری سب سے بڑا اعزاز ہے۔ مدینہ پہلا مرکز بنا۔ وہاں فارس، یونان، شام، عراق، افریقہ، ہر جگہ سے لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے۔ اور وہاں کیا پڑھایا جاتا تھا؟ مختلف سبجیکٹس تھے، گرامر، تاریخ، ریاضی، حتیٰ کہ کیلیگرافی یعنی خطاطی بھی۔ لیکن پھر امیر علی بتاتے ہیں کہ امیہ دور آیا، امید پیریڈ، اس میں علم کی جو سرکاری سرپرستی تھی وہ کم ہو گئی۔ جی، زیادہ تر کم رہی، سوائے ایک شہزادے تھے، خالد بن یزید، جو خود فلسفے وغیرہ میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اچھا، تو اس مشکل دور میں مصنف کے مطابق پیغمبر اسلام کے خاندان کے افراد، خاص طور پر امام جعفر الصادق جیسی شخصیات نے علم کی شمع کو روشن رکھا۔ امام جعفر الصادق کی علم کی تعریف بھی آپ نے ذکر کی تھی، وہ بہت خوبصورت ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں علم دل کی روشنی ہے، سچائی اس کا مقصد، الہام اس کا رہنما، عقل اسے قبول کرنے والی، خدا اسے عطا کرنے والا، اور انسان کے الفاظ اسے بیان کرنے والے ہیں۔ کتنی جامع بات ہے۔ واقعی۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ اسی دوران یونانی فلسفہ، گریک فلسفی اور نستوری عیسائیوں کے اثرات بھی آنا شروع ہوئے۔ نیسٹورین کرسچنز وہ کیوں آ رہے تھے؟ وہ بازنطینی سلطنت میں ظلم و ستم سے بھاگ کر عرب علاقوں میں پناہ لے رہے تھے۔ اچھا، تو دمشق جیسے شہروں میں پھر یونانی اور عرب علماء کے درمیان بحث مباحثے ہوتے تھے، جس سے منطق یعنی ڈائلیکٹکس اور فلسفے کو مزید فروغ ملا۔ یہ سب گویا ایک زمین تیار ہو رہی تھی آنے والے بڑے دور کے لیے۔ اور پھر آیا عباسی دور، ایبیسڈ پیریڈ، اسے امیر علی علم کے لیے ایک نیا جنم، رینیسانس کہتے ہیں۔ جی ہاں، خاص طور پر خلیفہ المنصور، انہوں نے بغداد کی بنیاد رکھی۔ جو صرف دارالحکومت نہیں تھا۔ بالکل نہیں، یہ علم اور تہذیب کا ایک زبردست مرکز، ایک میلٹنگ پاٹ بن گیا۔ المنصور نے خود ہندوستان سے ہتھوپدیش اور فلکیات کی کتاب سدھانت منگوائی۔ اور یونان سے بھی؟ جی، یونان سے ارسطو، پطلیمس، اقلیدس، یوکلڈ کی کتابوں کے عربی ترجمے کروائے۔ یہی وہ دور ہے جسے اسلام کا گولڈن ایج کہا جاتا ہے۔ بالکل، ہارون الرشید اور خاص طور پر ان کے بیٹے الممون کا دور۔ امیر علی اسے عربوں کا آگسٹس دور کہتے ہیں۔ آگسٹس دور؟ جی، جیسے روم میں آگسٹس کا دور آرٹس اور کلچر کا عروج تھا، المامون کا اپنا ماننا تھا کہ دانشور خدا کے منتخب بندے ہیں۔ اور اس دور کی خاص بات صرف علم جمع کرنا نہیں تھی، بلکہ ایک سائنسی روح تھی، آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن پر زور۔ یعنی صرف کتابوں پر نہیں رہنا؟ نہیں، بالکل نہیں، تجربہ کرنا، مشاہدہ کرنا اور ڈیڈکٹیو میتھڈ کا استعمال۔ شہر شہر میں اسکول، کالج، لائبریریاں کھل گئیں۔ یہ بات تو واقعی حیران کن لگتی ہے، خاص طور پر جب امیر علی اس کا موازنہ اسی زمانے کے یورپ سے کرتے ہیں۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ وہاں تو پوپ گریگری نے مبینہ طور پر قدیم لائبریری جلوا دی تھی۔ اور وہ نعرہ جہالت عبادت کی ماں ہے۔ ہاں، ignorance is the mother of devotion، اس قسم کے خیالات تھے، جبکہ دوسری طرف مسلم دنیا علم کا ہب بنی ہوئی تھی۔ بغداد تو تھا ہی، قاہرہ، قرطبہ، غرناطہ، اشبیلیہ، یہ سب بڑے علمی مراکز تھے۔ تو امیر علی پھر تفصیل میں جاتے ہیں کہ کن کن شعبوں میں مسلمانوں نے کمال کیا؟ جی، اور فہرست کافی لمبی ہے، لیکن کچھ اہم مثالیں لیتے ہیں جو اس دور کی اسپرٹ کو ظاہر کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ایسٹرانومی اور میتھمیٹکس۔ یہاں صرف یونانی علم کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا،
بلکہ اسے بہت آگے بڑھایا۔ الخوارزمی نے الجبرا کو ایک منظم سائنس بنایا۔ الجبرا تو آج بھی پڑھتے ہیں۔ بالکل، یہ صرف حساب نہیں تھا، یہ سوچ کا ایک نیا ایبسٹریکٹ طریقہ تھا۔ پھر المامون کے دور میں سائنسدانوں نے زمین کا حجم ناپنے کی کوشش کی، بطلموس کے کیلکولیشنز کو ویریفائی کیا۔ البتانی نے ٹریگنومیٹری میں سائن کوسائن کا استعمال متعارف کرایا۔ اچھا، پھر آپٹکس میں ابن الحسم الحزین کا کام تو انقلابی تھا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے تجربات سے ثابت کیا کہ روشنی آنکھ سے نہیں نکلتی، بلکہ چیزوں سے ٹکرا کر آنکھ میں آتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ ہاں، یہ تو بالکل الٹ سوچ تھی۔ جی، اور انہوں نے سائنٹیفک میتھڈ پر زور دیا۔ ہائپوتھیسس بناؤ، تجربہ کرو، نتیجہ نکالو۔ یہ جدید سائنس کی بنیاد ہے۔ زبردست۔ اور طب، میڈیسن میں؟ میڈیسن میں تو کمال ہی کر دیا۔ الرازی نے چیچک اور خسرہ پر تحقیق کی۔ ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب یعنی دی کینن آف میڈیسن، وہ تو بہت مشہور ہے۔ جی ہاں، صدیوں تک یورپ اور ایشیا میں میڈیکل کی سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک رہی۔ اسپین میں الزہراوی جیسے سرجن تھے جنہوں نے مشکل آپریشن کیے، سرجری کے آلات کی تصویریں بنائیں۔ باقاعدہ ہسپتال بھی تھے؟ بالکل، دارالشفا یا مارستان کہلاتے تھے۔ مفت علاج ہوتا تھا اور ڈاکٹروں کے لیے امتحان اور لائسنس کا باقاعدہ نظام تھا۔ یہ تو بہت ایڈوانس نظام لگتا ہے اس دور کے حساب سے۔ یقیناً، اور دوسرے شعبوں میں بھی، جیسے جغرافی میں البیرونی ہندوستان گئے، وہاں کی زبان سیکھی، کتاب الہند لکھی۔ کیمسٹری میں جابر بن حیان کا نام آتا ہے؟ جی، انہیں بانی مانا جاتا ہے۔ بوٹینی میں ہزاروں نئے پودے دریافت کیے۔ ہسٹری میں الطبری، المسودی، بعد میں ابن خلدون جیسے بڑے نام ہیں۔ آرکیٹیکچر کا بھی ذکر ہے؟ ہاں، ایک خاص اسلامک سٹائل بنا، اور وہ عربیسک آرٹ، جس میں جیومیٹری اور پھول پتیوں کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ تصاویر کی ممانعت کی وجہ سے؟ جی، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس آرٹ فارم کو فروغ ملا۔ اور امیر علی ایک اور دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ یہ علم کا شوق صرف مردوں تک محدود نہیں تھا، خواتین کے بھی کالج تھے۔ جی ہاں، وہ طب اور قانون پڑھتی تھیں، لیکچرز دیتی تھیں۔ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ جیسی خواتین علمی اداروں کی سرپرستی کرتی تھیں۔ یہ پہلو واقعی اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ اس دور کی وسعت نظر کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ تو تھا علم اور سائنس کا عروج، زبردست دور تھا۔ لیکن اسی دوران ایک اور گہری بحث بھی چل رہی تھی کہ اس علم، اس ریزن اور وحی کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ جی، یہ بہت بنیادی سوال تھا۔ اور یہ ہمیں امیر علی کے اگلے باب چیپٹر 10 کی طرف لے جاتا ہے، جو اسلام کی ریشنلسٹک اور فلسافیکل سپرٹ پر ہے۔ ٹھیک۔ مصنف شروع کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب تقدیر پرستی یعنی فیٹلزم میں بہت پختہ یقین رکھتے تھے ہاں کہ انسان بس قسمت کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے، جی، کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ جبکہ اسلام نے امیر علی کے مطابق خود انحصاری، سیلف ریلائنس اور اخلاقی ذمہ داری، مورل ایجنسی کا تصور دیا۔ بالکل، قرآن میں تقدیر یعنی ڈیوائن ول اور انسان کے اختیار یعنی فری ایجنسی دونوں کا ذکر ہے۔ بظاہر تضاد لگتا ہے، ہاں، لگتا تو ہے۔ لیکن امیر علی وضاحت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اور خاص طور پر حضرت علی کی تعلیمات میں انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ حضرت علی نے جبر، کمپلشن اور تفویض، ایبسولوٹ ڈسکریشن، دونوں انتہاؤں کو رد کیا۔ جبر یعنی سب کچھ پہلے سے طے ہے، اور تفویض یعنی انسان مکمل آزاد ہے۔ جی، ان کے نزدیک قضا کا مطلب خدا کے حکم کی پیروی اور گناہ سے بچنا ہے، اور قدر کا مطلب نیکی کرنے کی صلاحیت ہے جس میں خدا کی مدد شامل ہوتی ہے، یعنی ایک بیلنس کی بات کی۔ لیکن یہ بحث اتنی سادہ نہیں رہی ہوگی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ایموی دور میں جبر کا نظریہ، جباریہ اسکول، پھیلا جو انسانی اختیار کو تقریباً مکمل طور پر رد کرتا تھا۔ اس کے رد عمل میں پھر کیا ہوا؟ کچھ لوگ جیسے معبد الجاہنی دوسری انتہا پر چلے گئے اور کہنے لگے کہ انسان اپنے اعمال کا مکمل مالک ہے۔ اچھا، پھر ایک اور گروہ سامنے آیا، صفاتیہ۔ وہ کون تھے؟ وہ خدا کی صفات جیسے علم، قدرت، حیات کو اس کی ذات سے الگ اور قدیم مانتے تھے۔ اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ اس سے وہ تقدیر پرستی کی طرف چلے گئے، کیونکہ اگر خدا کا علم ازلی ہے تو سب کچھ پہلے سے معلوم ہے۔ انہی سے پھر مشبہات نکلے جو خدا کو انسان جیسی صفات مثلا ہاتھ، چہرہ وغیرہ سے تشبیہ دینے لگے۔ تو یہ کافی پیچیدہ بحثیں چل رہی تھیں۔ جی ہاں، فکری طور پر بہت فعال دور تھا۔ اسی فکری ماحول میں امیر علی بتاتے ہیں معتزلہ کا ظہور ہوا۔ یہ کون لوگ تھے اور ان کا بنیادی نظریہ کیا تھا؟ معتزلہ یوں سمجھیں اسلام کے ریشنلسٹ تھے۔
کہا جاتا ہے کہ واصل بن عطا اس کے بانی تھے۔ وہ خود کو اصحاب العدل و توحید کہتے تھے، انصاف اور توحید والے۔ ان کے مین آئیڈیاز کیا تھے؟ چند کور آئیڈیاز تھے۔ ایک تو توحید، ونس آف گاڈ، خدا ایک ہے، اس کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں بلکہ اس کی ذات کا حصہ ہیں۔ خدا کو جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اور قرآن خدا کا کلام ہونے کے باوجود مخلوق ہے، یعنی وقت میں تخلیق ہوا، ازلی نہیں۔ یہ آخری بات تو متنازعہ رہی ہوگی۔ جی بہت۔ دوسرا اہم نکتہ تھا عدل، جسٹس۔ انسان اپنے اعمال کا خود خالق اور ذمہ دار ہے۔ خدا صرف وہی کرتا ہے جو اچھا اور مبنی بر انصاف ہے۔ برائی کو خدا کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اور تیسرا تھا عقل، ریزن۔ نیکی، بدی اور خدا کی پہچان کا بنیادی ذریعہ عقل ہے۔ وہی عقل کی تائید کرتی ہے، اس سے ٹکراتی نہیں۔ یعنی معتزلہ وہ تھے جو دین کو سمجھنے کے لیے عقل کو اولویت دیتے تھے؟ بالکل، اور خدا کے انصاف پر اتنا زور دیتے تھے کہ ان کے نزدیک یہ ممکن نہیں تھا کہ خدا کوئی برا یا غیر منطقی کام کرے۔ اور یہ لوگ پربھاوشالی تھے؟ ہاں، عباسی دور کے شروع میں بہت۔ خلفاء المامون، المعتصم، الوافق ان کے حامی تھے۔ بہت سے بڑے علماء، سائنسدان جیسے مفسر زمخشری، مورخ مسعودی، حتیٰ کہ سائنسدان ابن الحیثم بھی معتزلی فکر سے متاثر تھے۔ انہوں نے علم الکلام یعنی سائنس آف ریزن کو فروغ دیا تاکہ اسلامی عقائد کا عقلی دفاع کیا جا سکے۔ اسی عقلی فضا میں پھر عظیم فلاسفہ، حکماء پیدا ہوئے، الکندی، الفارابی۔ جی، الفارابی جو ارسطو کے بہت بڑے شارح تھے، پھر ابن سینا، ایویسینا، جنہوں نے فلسفے کو منظم کیا اور روح اور خدا کے تعلق پر لکھا۔ اسپین میں بھی بڑے نام تھے؟ ہاں، اسپین میں ابن باجا، ابن طفیل، جنہوں نے وہ مشہور فلسفیانہ ناول حیب بن یقظان لکھا۔ جی، وہ ایک شخص کی کہانی جو تنہا جزیرے پر صرف عقل سے حقیقت تک پہنچتا ہے۔ پیدا کرنے کی کوشش کی اور یہاں تک کہ عورتوں کی برابری کی بات کی۔ تو یہ فلسفہ کن موضوعات پر بحث کر رہے تھے؟ گہرے سوالات تھے۔ کائنات کیا ہے، روح کیا ہے، خدا کی ذات کیسی ہے، اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے۔ وہ یونانی فلسفے، خاص طور پر ارسطو سے متاثر تھے، لیکن وہ اسے اسلامی تناظر میں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا وہ خود کو مسلمان سمجھتے تھے؟ جی، ابن سینا اور ابن رشد جیسے لوگ خود کو پکا مسلمان سمجھتے تھے، اور ان کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ فلسفہ اور مذہب ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ کچھ نے تو ایوولوشن جیسے نظریات کی طرف بھی اشارہ کیا، جو بعد میں رومی کی شاعری میں بھی ملتا ہے۔ اور اخوان الصفا کا بھی ذکر ہے، برادرز آف پیورٹی۔ جی ہاں، وہ ایک خفیہ سوسائٹی تھی جنہوں نے ایک انسائکلوپیڈیا لکھی جس میں اس وقت کے تمام علوم کو جمع کیا گیا اور اخلاقیات اور علم دوستی پر زور دیا۔ ان کا مقصد بھی علم کو پاکیزہ کرنا اور معاشرے میں اخلاقی بیداری لانا تھا۔ یہ سب اس دور کی انٹلیکچوئل انرجی کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ تو پھر اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنی زبردست عقلی اور سائنسی تحریک چل رہی تھی تو پھر یہ کمزور کیوں پڑ گئی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مسلم دنیا میں عقلیت پسندی، ریشنلزم کی جگہ روایت پسندی، جسے امیر علی پیٹریشزم کہتے ہیں، وہ کیوں غالب آ گئی؟ امیر علی اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عوام کا ایک بڑا طبقہ اور بہت سے فقہا یعنی ریلیجس لائرز شروع سے ہی فلسفے اور خالص عقلیت پسندی کے کچھ پہلوؤں کے خلاف تھے۔ اچھا۔ 4 بڑے سنی فقہی مکاتب فکر قائم ہو چکے تھے۔ ان میں امام احمد بن حنبل کا مکتب فکر بہت روایت پسند تھا۔ وہ قیاس اور رائے کے استعمال کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے معتزلہ کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ پھر سیاسی حالات بھی بدلے؟ جی، یہ بہت اہم تھا۔ خلیفہ المتوکل جو المامون، المعتصم اور الواسق کے بعد آئے، انہوں نے معتزلہ کو سرکاری عہدوں سے ہٹا دیا، ان کے ادارے بند کر دیے اور فلسفہ اور سائنس پر کچھ پابندیاں لگائیں۔ یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اور اسی دوران ابو الحسن الاشعری سامنے آئے۔ ہاں، یہ ایک اور اہم موڑ تھا۔ الاشعری خود پہلے ایک بڑے معتزلی عالم تھے، لیکن 40 سال کی عمر میں انہوں نے معتزلہ فکر کو ترک کر دیا اور روایت پسندوں، اہل سنت والجماعت کے عقائد کا دفاع شروع کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے روایت پسند عقائد جیسے خدا کی صفات کا ذات سے الگ ہونا، تقدیر کا مسئلہ وغیرہ، ان سب کو معتزلہ کی طرح منطقی دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔
انہوں نے کسب یا اپروپریشن کا ایک تصور دیا جس سے انسان کو عمل کی کچھ ذمہ داری ملتی تھی لیکن حتمی اختیار خدا کا تھا۔ تو انہوں نے روایت پسندی کو ایک طرح سے عقلی جواز فراہم کیا۔ ایک طرح سے جی، یہ اشعری مکتبہ فکر بہت پھیلا، شاید اس لیے بھی کہ یہ حکمرانوں کی مطلق العنانیت اور عوام کی تقدیر پرستی کے مزاج سے زیادہ مطابقت رکھتا تھا۔ اور پھر امام غزالی کا کردار، وہ تو خود ایک عظیم مفکر تھے۔ جی، الغزالی پہلے فلسفے میں گہری دلچسپی رکھتے تھے لیکن بعد میں تصوف کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے تحافت الفلاسفہ لکھی۔ اس کتاب میں کیا تھا؟ اس میں انہوں نے فارابی اور ابن سینا جیسے فلاسفہ پر شدید تنقید کی اور ان کے کئی نظریات کو اسلام سے متصادم قرار دیا۔ اگرچہ ابن رشد نے بعد میں اس کا جواب تحافت التحافت میں دیا، لیکن الغزالی کا اثر بہت گہرا اور دیر پا ثابت ہوا اور اس نے فلسفے کے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ تو گویا اندرونی طور پر روایت پسندی مضبوط ہو رہی تھی اور سیاسی حمایت بھی اقلیت پسندی سے ہٹ گئی تھی۔ بالکل، اور پھر بیرونی عوامل بھی تھے، کتابوں کا جلایا جانا، اقلیت پسندوں پر ظلم و ستم، اور پھر منگول حملے۔ ہاں، وہ سب سے بڑا دھچکا تھا۔